اگر حساب و کتاب محشر کے دن ہوگا تو قبر میں عذاب کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کا ان پرنسپل جواب تو یہ ہے کہ یہ ول آف گاڈ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ایسا ہے جس کی جڑ قرآن میں موجود ہے۔ چند ایک لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا اس بنیاد پہ کہ یہ احادیث میں آیا ہے، قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، تو یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کسی چیز کے انکار کرنے کا، کیونکہ اہل سنت کا منہج اس پر ہے کہ قرآن اور سنت دو پیرلل میں سورسز ہیں۔ وہ تو نماز کا طریقہ بھی قرآن میں نہیں آیا ہوا، اور نہ قرآن کا یہ ٹاپک ہے، اور نہ یہ قرآن کا عیب ہے کہ اس میں نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، نماز کی اہمیت آئی، اس درجے میں آئی کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم رکھنا اور دیکھنا مشرک نہ ہو جانا، یعنی وہ چیز جو آپ کو اسلام سے باہر نکال سکتی ہے اس کا طریقہ نہیں بتایا گیا، صرف اہمیت بتائی گئی، فرضیت بتائی گئی۔ طریقہ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوا، اور سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ جو ہے وہ صحیح الاسناد احادیث ہے۔ اس حوالے سے میں نے تفصیلاً ایک ویڈیو کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ کروا دیا ہے، غامدی صاحب سے متعلق 20 کوسچنز۔ اس میں نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے کہ سنت اور حدیث میں آج کی ڈیٹ میں فرق کرنا یہ ظلم ہے۔ آج کی ڈیٹ میں سنت اور حدیث انٹرچینجبل الفاظ ہیں، سنت کا ریکارڈ ہی ریٹن فارم میں احادیث کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے۔ تو قرآن و سنت دونوں سورسز ہیں۔ عذاب قبر کے حوالے سے جو لوگ یہ لاجک کھڑی کرتے ہیں کہ جی چونکہ فائنل حساب و کتاب آخرت کے دن ہونا ہے، اس سے پہلے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو رہی ہے کہ ابھی حساب و کتاب تو ہوا نہیں ہے اور عذاب قبر کا آغاز ہو گیا، ابھی تو آخرت آئے گی، نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس شخص نے جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے، تو عذاب قبر کیوں؟ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اسے سب کچھ پتا ہے۔ عذاب قبر انہی لوگوں کو ہونا ہے جنہوں نے الٹیمیٹلی جہنم میں جانا ہے، یہ نہیں ہے کہ جن کی آخرت کا معاملہ آسان ہونے والا ہے انہیں عذاب قبر ہو جائے گا۔ اس کو سپورٹنگ وہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد جب کبھی قبرستان جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ اصحاب پوچھتے تھے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اسلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان در آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جو اس میں پھنس گیا وہ اگلی منازل میں پھنستا چلا جائے گا۔ لہذا ڈاکٹرن اپنی جگہ قائم ہے کہ جن لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک آخرت کی زندگی میں عذاب بھگتنا ہے انہی کے ساتھ عذاب قبر کا معاملہ ہونا ہے، اور جن کی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور الٹیمیٹلی بخشش ہو جانی ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا۔ اب رہا اس کی جڑ قرآن میں کہاں موجود ہے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی عذاب کی 4 قسطیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی زندگی میں، جو سورہ السجدہ میں آیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئے۔ یعنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہیں یہ اس لیے آتی ہیں کہ انسان خدا کو رسپانس کرے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے باغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو وہ گاڈ اورینٹڈ ہو جاتا ہے، کسی کی بیوی مر گئی، کسی کا والد فوت ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دیں گے، عذاب کا ورڈ ہے، تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئے۔ اچھا، دوسری قسط وہ بھی قرآن میں رپورٹ ہوئی سورۃ الانفال میں کہ گناہگار لوگوں کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو جان۔ اگر آپ کی ڈاکٹرن مان لی جائے کہ ابھی آخرت کا دن آیا نہیں ہے تو موت کے وقت فرشتوں کا پیٹھ پہ ہتھوڑے مارنا صفت عدل کو تو یہ بھی چیلنج کر دے گا۔ یہ میں علم الکلام پھکی والا اینٹی وینم جواب دے رہا ہوں، جسے ہم اردو میں الزامی جواب دیتے ہیں۔ تیسری عذاب کی قسط وہ بھی قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں عذاب قبر۔ سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر کہتے ہیں، اس میں آیا کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب آخرت کا دن آئے گا تو پھر وہ بڑے عذاب کی طرف بلائے جائیں گے۔ اور یہی وہ آیات ہیں جن کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے، جس چیپٹر میں انہوں نے عذاب قبر والی حدیثیں لی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ فتنہ اٹھا تھا تو امام بخاری نے اس فتنے کو کل کرنے کے لیے قرآن پاک کی وہ ساری آیات ایک جگہ جمع کر دی، تاکہ اگر کسی کو وہم آئے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی امام بخاری نے خود سے حدیثیں گھڑ لی ہیں، تو بھائی قرآن بھی دیکھ لیں، قرآن میں جڑ موجود ہے،
قرآن میں صرف آخرت کے عذاب کا ذکر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی 3 عذابات رپورٹ ہوئے ہیں۔ نمبر 1 دنیا کی زندگی میں سورہ السجدہ، نمبر 2 موت کے وقت سورۃ الانفال، نمبر 3 فرعونیوں کا صبح و شام پیش کیا جانا۔ ابھی تو آخرت کا دن نہیں آیا، فرعونی کس آگ پہ پیش ہو رہے ہیں؟ وہی عالم برزخ میں، جس کو ہم عذاب قبر بھی کہتے ہیں۔ وہ قبر شیر کا پیٹ بھی ہو سکتی ہے، سمندر کی گہرائی بھی ہو سکتی ہے، ہواؤں میں راکھ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے، اور مٹی میں ملنا بھی ہو سکتا ہے۔ عموماً چونکہ بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے قبر کی بات ہوتی ہے، بیسیکلی وہ برزخ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 100 ہے۔ ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک یہ ان سین بیریئر ہے، برزخ ہے۔ اور چوتھی جو قسط ہے جس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، پورا قرآن کا مقدمہ ہی اس کے اوپر ہے، وہ آخرت کے دن کا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو یہ چاروں قسطیں رپورٹ ہوئی ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عدل کہیں پہ چیلنج نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل کو جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس لیے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب بندہ سوالات کے جوابات دے لیتا ہے تو 70 ہاتھ اس کی قبر دائیں بائیں آگے پیچھے کھول دی جاتی ہے، فزیکلی نہیں، انٹلیکچولی۔ فزیکلی اس وقت فرشتے میرے ساتھ نہیں ہیں، لیکن برزخی طور پہ موجود ہیں، ورنہ تو یہاں پہ اگر فرشتوں کے لیے سپیس خالی کرنی پڑ جائے تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ سنن نسائی کے اندر آتا ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے تھے، تو مسجد نبی میں تو جگہ نہیں تھی 70,000 کی۔ تو بھئی وہ فرشتے اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ فزیکلی ہو، وہ اس ورلڈ کی چیز ہی نہیں۔ تو یہاں پر بھی حساب و کتاب الٹیمیٹلی اس دن ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے قسطیں ملنا شروع ہو جانی ہیں۔ اور صرف یہ عذاب کی قسطیں نہیں ہیں، اہل جنت کے لیے آسانیاں بھی یہیں سے شروع ہو جائیں گی۔ موت کے وقت سنن نسائی میں تفصیلاً حدیث ہے، فرشتے پوری بارات لے کر آتے ہیں، مومنین کو جس طریقے سے وہ پروٹوکول دیتے ہیں، مومن کو تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ میری آخرت کی منازل آسان ہونے والی ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی کام میں ہچکچاتا نہیں ہوں سوائے ایک کام کے، کہ جب مجھے اپنے مؤمن بندے کی روح قبض کرنی پڑے۔ کیوں؟ میرا بندہ موت کو پسند نہیں کر رہا ہوتا۔ ظاہر ہے یہ زندگی کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، ہماری انسٹنکٹ میں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہلکی سی دھماکے کی آواز آئے تو چاہتے نہ چاہتے ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، فوراً جسم رسپانس کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر رکھا ہے۔ جسم بھوک لگنے پر روٹی مانگتا ہے، اس کے لیے پھر وہ ایفرٹ کرتا ہے۔ تو یہ زندگی کی محبت اللہ نے ہماری انسٹنکٹ میں ڈالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ موت کو پسند نہیں کر رہا ہوتا، اور میں اسے اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں۔ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، پھر میں اسے آمادہ کرتا ہوں۔ اور وہ آمادہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ سنن نسائی میں تفصیلاً حدیث ہے۔ فرشتے آتے ہیں، ریشمی رومال رکھتے ہیں، اسے جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں، پھر وہ خود ہی کہتا ہے کہ بس مجھے اب لے چلو۔ تو اس کے لیے آخرت کی منازل وہیں سے آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ چند ایک جو مذہبی اسکالرز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بہت زیادہ علم آ گیا ہے سلف سے بڑھ کر، اور وہ سطحی علم کی بنیاد کے اوپر اس طرح کی چیزوں کا مذاق بناتے ہیں، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں، ان سے علمی دلائل ڈیمانڈ کریں۔ دیکھیں ہم سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، ہم قرآن سے ثابت کر رہے ہیں کہ چاروں عذاب کی قسطوں کا ذکر موجود ہے۔ ہم نے کوئی ایسا عقیدہ اڈاپٹ نہیں کیا جو قرآن سے ہٹ کے ہو یا قرآن کے خلاف ہو۔ اور ہمارا تو اکثر دعویٰ ہے اپنے پلیٹ فارم کے بارے میں کہ میرا کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو امت میں کسی نہ کسی فارم میں پہلے موجود نہ ہو۔ ہمارے استاد غامدی صاحب کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چند ایک چیزیں ان کی ایسی ہیں جو تفردات کے اوپر مبنی ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں چند ایک باتوں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تفردات ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ اڈاپٹ نہیں کیا جس میں امت میں بڑے لوگوں کا کبھی نہ کبھی کوئی نظریہ نہ رہا ہو۔ اگر میں رفع الیدین کے اوپر زور دیتا ہوں تو وہ امام بخاری نے بھی دیا ہے، امام مسلم نے بھی دیا ہے، امام شافعی نے بھی دیا ہے، احمد بن حنبل نے بھی دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اہل البیت کا مقدمہ پیش کرتے ہیں، امام حاکم نے یہی کیا ہے، امام نسائی بھی اسی وجہ سے شہید ہوئے ہیں، اور امام مسلم کے اوپر بھی شیعت کا الزام اسی وجہ سے لگا
کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اور سب سے بڑے امام شافعی، ان کو تو شعر کہنا پڑ گیا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، بالفرض اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں اس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں، کیونکہ وہ امام موسیٰ کاظم کے شاگرد تھے اہل البیت میں سے، اسی وجہ سے انہیں شیعہ بھی مانتے ہیں امام شافعی کو، بلکہ امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم تو ویسے اسپیسیفکلی یہ ٹرم نبی الاسلام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ اصطلاح ظاہر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ اپنے ائمہ اہل بیت کے جو ساتھی ہیں ان کے لیے بھی اصحاب کی ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ مثلا وہ آپ کو بتائیں گے کہ امام مالک جو ہیں وہ امام جعفر کے اصحاب میں تھے، تو یہ ٹرم وہاں استعمال کرتے ہیں۔ تو موسیٰ کاظم جو کہ بیٹے تھے امام جعفر کے، ان کے اصحاب میں امام شافعی کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جو بھی عقیدہ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں وہ امت میں کسی نہ کسی فارم میں موجود ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس میرا کوئی آدھا کٹا ہوا کلپ پہنچ جائے تو مہربانی کریں وہ ہم سے پوچھ لیا کریں۔ مجھے آج بڑا دکھ ہوا کہ اس جمعے کے خطبے میں غالباً ہمارے جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، آج ہی میرے سامنے وہ ویڈیو آئی، مجھے کسی نے بھیجی کہ دیکھیں کہ آپ مفتی صاحب کی اتنی تعریف کرتے ہیں، وہ تو آپ کے اوپر اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، اور اس میں وہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ تک انجینئر صاحب کا ایک کلپ پہنچا جس میں انجینئر صاحب کہہ رہے تھے کہ صحابہ کرام کی اولادیں کدھر تھیں جب حضرت حسین کو شہید کیا جا رہا تھا، اس کی آڑ میں انجینئر جو ہے وہ صحابہ کرام کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی میں نے اس قسم کی اس طریقے سے کوئی بات نہیں کی ہوئی، آپ وہ پورا کلپ مجھے بھیجیں، بجائے اس کے کہ میرے اوپر اس طرح کی آپ کامنٹس پاس کریں اور اس میں رنگ بھرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے بھی بہت سارے کٹے ہوئے کلپس میرے تک پہنچتے ہیں، لیکن میں نے کبھی یہ حرکت نہیں کی کہ میں اس کے پیچھے بھاگوں اور اس کا جواب ریکارڈ کروانا شروع کر دوں۔ تو اس لیے مستقبل میں مفتی صاحب کے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ ان تک کوئی آپ بات پہنچاتے ہیں تو پوری بات پہنچایا کریں، میں نے اس طرح کی بات کیوں کرنی ہے۔ عین ممکن ہے کہ میں غالی رافضیوں کا جو اعتراض ہے وہ پیش کر رہا ہوں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے۔ میرا تو مقدمہ ہے کہ سعد ابن ابی وقاص عشرۃ مبشرہ ہیں، نبی الاسلام کے ماموں ہیں، اسی وجہ سے میں ان کو اپنا ماموں کہتا ہوں، جس طرح آپ لوگ حضرت معاویہ کو اپنا ماموں سمجھتے ہیں، حالانکہ حضرت معاویہ کو جو آپ ماموں سمجھتے ہیں وہ تو ماموں بننے کے خلاف تھے، کیونکہ ام حبیبہ نے جب اسلام قبول کیا نہ اس وقت آپ کے ماموں اس حق میں تھے اور نہ آپ کے نانا حضرت ابو سفیان اس حق میں تھے، لہٰذا بعد میں مسلمان ہو کے اس عزت کو اویل کرنا یہ ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ بہرحال پھر بھی ہمارے جو اوریجنل ماموں ہیں، جو ہمارے نبی کے ماموں ہیں، سعد ابن ابی وقاص جو پرشین امپائر گرانے والے ہیں قادسیہ میں، جو عشرۃ مبشرہ میں شامل ہیں، جو حضرت عمر فاروق کی 6 رکنی کمیٹی کے اندر شامل ہیں، جن کے بارے میں مولا علی کہتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں نے سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں خود نبی الاسلام سے اپنے کانوں سے سنا، آپ نے اپنے ماں باپ کو ان کے لیے جمع کر دیا کہ سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان احد کے موقع پر کہ تیر چلا۔ ان کا بیٹا جو ہے وہ سرغنہ ہے قاتلین حسین کا، عمر ابن سعد۔ تو میں نے باقاعدہ اس کو کوٹ کیا اور میں نے کہا اس میں سعد ابن ابی وقاص کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے تو حضرت نوح سے تو زیادہ مرتبہ نہیں نا حضرت سعد ابن ابی وقاص کا۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اس کے کرتوت تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کو زندگی میں پتہ چل گئے تھے۔ ایک ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ میں حضرت سعد کے پاس کھڑا تھا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، دور سے ایک اونٹ سوار آ رہا تھا، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ یہ جو اونٹ سوار آ رہا ہے میں اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ وہ ان کا اپنا بیٹا تھا عمر ابن سعد۔ ابھی کربلا نہیں ہوئی ہے، کربلا تو بہت بعد میں ہونی ہے، ان کو پتا تھا کہ اس کے کرتوت کیا ہونے ہیں مستقبل میں، اور وہ سیدھا آ کے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے گلا شکوہ کرتا ہے کہ حضرت لوگ تو پوسٹیں لے رہے ہیں، آپ بھی کوئی حکومتی عہدہ جو ہے وہ طلب کر لیں۔ ظاہر ہے حضرت معاویہ کا دور تھا تو یہ سارا سلسلہ، تو انہوں نے کہا میں گوشہ نشینی کی زندگی گزاروں گا، اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند ہیں، اس طرح کے فطروں میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ تو ان کو پتا تھا میرے بیٹے کا کریکٹر کیا ہے، اور بعد میں اس نے یزید کو خوش کرنے کی خاطر اور رے کی گورنری حاصل کرنے کی خاطر جو ہے وہ یہ خاری کاٹی، ذلیل و خوار ہو کے دنیا سے گیا۔ باپ جو ہے وہ امت کا ماموں ہے اور بیٹے نے جو ہے وہ امت کو ماموں بنانے کی کوشش کی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا آندہ آپ تک کوئی میری بات پہنچے تو کم از کم پوری سنا کریں، اس کے بعد کوئی مقدمہ قائم کیا کریں۔
مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میری کوئی علمی غلطی اس طریقے سے ہائی لائٹ کرے تو میں انشاءاللہ رجوع کروں گا، نیکسٹ ٹائم احتیاط کروں گا، لیکن جو چیز میں نے کہی نہیں وہ اس مزاج میں ہی نہیں بیٹھتی، اس کو خام خواہ میرا مقدمہ بنا کے پیش کرنا یہ بڑے ظلم والی بات ہے۔ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری ریزرویشن ہے، ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ جو بنو امیہ کے اولیاء اللہ میں ہیں، ان کے پیچھے حضرت معاویہ یا ان کی اولاد یا ان کے ساتھی جو صفین میں مولا علی کے مقابلے پر آئے، ان کو ہم ان کے پیچھے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو ہستیاں بہت اونچے لیول کی ہیں، لہٰذا یہ مہربانی کریں ہمارا مقدمہ اتنا ہی بیان کریں جتنا ہم نے کہا ہے، ہم کوئی تان نہیں کر رہے ہوتے، ہم ریالٹی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اگر قرآن پاک سے سورہ یوسف کا درس دیا جاتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تو ڈبل صحابہ ہیں، حضرت معاویہ تو سنگل صحابی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی تو وہ ہیں کہ ان کا بھائی بھی نبی ہے اور والد بھی نبی ہے، اور اس سے بڑھ کر نبی کے بیٹے ہیں۔ حضرت معاویہ تو کسی نبی کے بیٹے بھی نہیں، لیکن آج بھی برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے تو کوئی ان کو تان نہیں کیا جا رہا ہوتا، مسلمان تھے، رضی اللہ عنہ ہیں، وہ علیہ السلام ہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا، اگرچہ ان کے بھائی نے ان کو معاف بھی کر دیا، لیکن قرآن میں عبرت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ کو تو ان کے بھائیوں نے معاف نہیں کیا، یعنی کہ حضرت علی نے قنوت نازلہ پڑھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا۔ میں امید کرتا ہوں جن بندوں کو اس نے مرگلایا وہ بھی جنت میں جائیں گے، میرے مخالف صفین والے اور میرے والے بھی۔ یہ آدھی روایت پیش کرتے ہیں ناسبی حضرات، آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں معاویہ اور میرے درمیان فیصلہ ہوگا، تو وہاں حضرت علی کی صلح نہیں ہے، ہماری بھی صلح نہیں ہے۔ ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ حضرت علی کی صلح ہے تو ان کے ساتھ ہماری بھی صلح ہے، لہذا خلفائے راشدین کے پیچھے چھپانا اپنے ماموں کو یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے۔ جو ہمارا مقدمہ ہے وہ پیش کریں، اگر آپ نے اس حوالے سے کچھ لرن کرا تو ہماری ویڈیوز دیکھیں، ایک ایک ویڈیو میں ہم نے ایک ایک ریفرنس ڈسپلے کروایا ہے، بلکہ ہمارا جو اسپیشل ٹاپک اس دفعہ ریکارڈ ہوا ہے محرم کا، اس میں بھی میں نے بتایا کہ کتنے ماموں ہیں جنہوں نے آپ کے ماموں سے تکلیفیں کاٹی ہیں، اوریجنل والے ہمارے ماموں عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، ان میں سے تو کچھ شہید ہوئے ہیں ماموں کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمارا جو مقدمہ ہے وہی پیش کیا جائے۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، ورنہ میں اس کو اسپیشل ٹاپک بنا کے ڈسکس کرتا، یہ بائی چانس میرے دماغ میں آج پورے دن سے مجھے یہ دکھ نہیں جا رہا کہ مفتی صاحب نے یہ کام کیوں کیا، بلکہ میں نے اپنے جو اکیڈمی کے فون کے اوپر بھائی ہیں ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ ذرا مفتی صاحب کو یہ پوچھیں کہ ان کو کون سا میرا کلپ ملا ہے، ہمیں بھیجا کریں کلپ، بجائے اس کے کہ میرے بارے میں کوئی رائے قائم کریں اور مجھے آپ یہ سمجھے کہ میں کوئی سنیت کی جڑیں کاٹ رہا ہوں۔ میرا تو دعویٰ ہے کہ سنی ہے ہی میں ہوں، باقی تو ٹنی ہے، سنا کے سنی، ہم تو بکش مسلمان ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں، ہم بخاری مسلم سے چیزیں بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے، ایک کٹر قسم کے بریلوی ناسبی کا کلپ میں نے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ جو رافضیت ایسا مرض ہے کہ اس سے امام بخاری اور امام مسلم بھی محفوظ نہیں رہے، تو اس نے مان لیا کہ بخاری مسلم میں رافضیت موجود ہے۔ بیسیکلی اسے یہ نہیں پتا کہ اس میں رافضیت نہیں ہے، تو ناسبی ہے منحوس آدمی۔ ہاں، یہ مسلم میں حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ حدیث اگر حضرت ابو بکر، عمر یا عثمان کے بارے میں آتی تو ان کو ہضم ہو جاتی، اب چونکہ آئیے مولا علی کے بارے میں ہضم نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں پہلے ہی بتایا تھا، اے علی تیری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جانے ہیں، ہاں، ایک تیری محبت میں غلوف کر کے، ایک تیری دشمنی میں۔ محبت میں غلوف کرنے والے کون ہیں؟ جن کو یہ کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، اور دشمنی میں غلوف کرنے والے کون ہیں؟ یہ خود ہیں۔ اور درمیان میں اہل سنت کے منہج پہ کون ہے؟ جو جھوم کے کہتے ہیں نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، وہ ہیں درمیان کے منہج کے، جو علم اور کتاب کی بنیاد کے اوپر اہل سنت کے منہج کے اوپر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے اس لیے گفتگو کر دی کہ شاید مفتی صاحب اس کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ مفتی صاحب، آپ کے مجھ پہ وہ احسانات ہیں جو قبر تک میرے ساتھ جانے ہیں، بالکل۔ میں نے آپ کے لیے جیل کی تنہائیوں میں بھی دعائیں کی ہیں، اور میں نے جتنا انٹریکشن ہوا ہے مفتی صاحب کو ایک ٹرو جینٹلمین پایا ہے۔ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے اخلاص میں کوئی شک نہ ہو، لیکن وہ ڈیویٹ ہو جائے، جس طرح کہ میں خوارج کو بھی سمجھتا ہوں کہ مخلص لوگ تھے، حضرت علی کے مخلص ساتھی تھے، لیکن ڈیویٹ کر کے ان کے اخلاص میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، کوئی منافقت نہیں تھی ان کے اندر، کھل کے سامنے آئے، باقیوں کی طرح نہیں کیا کہ بات تحکیم کے معاملے پہ اور مان لی اور باہر نکل کے اور کر دیا۔ اس اعتبار سے مخلص لوگ تھے لیکن ڈیویٹڈ تھے۔ اسی طریقے سے میں مفتی صاحب کو بھی مخلص آدمی سمجھتا ہوں، لیکن مجھ سے ڈیل کرتے ہوئے آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے۔ تو میں جو مسلسل اس طرح کے آپ کے کئی کلپس اگنور کر رہا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ آپ سے ایک محبت پیار کا رشتہ ہے،
اور بہتر یہ کہ آپ ان معاملات میں نہ پڑیں، یہ الیاس گھمن صاحب کے لیے چھوڑ دیں، وہ جانے اور میں جانوں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے بعد وہ اس قسم کی کوئی معاملہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دین سیکھنے کے لیے کہاں سے شروع کیا جائے؟ بھائی یہاں سے شروع کیا جائے، ہاں، اور یہیں پہ ختم کیا جائے، اللہ کی کتاب، اور اس کو سمجھنے کے لیے جو صحیح الاسناد احادیث ہے وہ بعد میں اسٹڈی کریں۔ پہلے آپ قرآن پاک کو ایک دفعہ ترجمے سے پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر پڑھیں، اور میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ فلاں کا ترجمہ پڑھیں، آپ جس مکتب فکر میں پیدا ہوئے ہیں نا اسی کا ترجمہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی ہدایت مل جائے گی۔ بریلوی ہیں تو احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھیں، دیوبندی ہیں تو اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ بے شک پڑھ لیں، اہل حدیث ہیں تو جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اہل تشیع ہیں سید فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لیں، تاکہ آپ کو یہ وہم نہ آئے کہ میں جس فرقے میں پیدا ہوا تھا وہ تو حق پر تھا اور ترجمہ میں دوسرے کا پڑھ رہا ہوں۔ آپ اپنا پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کو آپ نے سمجھ لیا تو 99% مسئلے آپ کے وہیں پہ حل ہو جائیں گے، 99 فرقے فارغ ہو جائیں گے تھے۔ فرقے تو اس وقت سینکڑوں میں بن چکے ہیں، یعنی جو مین فرقے ہیں وہ تو کہا گیا نا 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اس میں سے ایک گروہ ہوگا 72 فرقے ہوں گے، لیکن جو ساتھ اس کے ساتھ فرقیاں اٹیچ ہوئی ہیں وہ تو سینکڑوں میں جا چکی ہیں۔ تو خود بخود آپ کو حق بات پتہ چل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس حوالے سے قرآن سے شروع کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اور جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ تو ٹھیک، جو نہیں آ رہی اس کو نوٹ کریں، اس کے بعد کسی عالم دین سے آپ رابطہ کریں اور اسے بتائیں کتاب و سنت کی روشنی میں مجھے بتائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ خود ہی ٹھڈے کھاتے ہوئے آپ انجینئر صاحب تک پہنچ جائیں گے۔ ہاں، قرآن و سنت سے بتاتے ہوئے تو ان کو پھر مسئلہ ہوگا نا۔ تو قرآن پاک کو پہلے کور کریں، اس کے بعد تفسیر اگر آپ نے پڑھنی ہے تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر بہت اچھی ہے، یعنی وہ آج کے اس ماڈرن دور میں چیزیں سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے کمال ہے، یہ مکمل کر لیں۔ اس کے بعد آپ مشکات المصابیح پڑھیں، اہل سنت کی مین سٹریم کی جو کتابیں ہیں، ایٹ لیسٹ جو کتب ستہ ہیں، ان کو مینیجبل فارم میں اس میں پریزنٹ کیا گیا، تو آپ کے آلموسٹ سارے مسائل بھی اس میں کور ہو جائیں گے۔ مشکات المصابیح کے تعارف میں میں نے تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی بھی ہے، وہ دیکھ لیں۔ پلس ہمارے جو کرنٹ افیئرز آتے ہیں ہر ویکینڈ کے اوپر، وہ آپ دیکھتے رہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو سارے مسائل انشاءاللہ کور ہو جائیں گے۔ ہماری قرآن کلاسز بھی ریکارڈ ہیں، اس میں نے تمام اختلافی موضوعات بھی کور کیے ہوئے ہیں، آپ سمجھ لیں ساری تفسیریں آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد میری ایک ویڈیو دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ اس سے زیادہ ہی نالج ملے گا، اس حوالے سے کہ آپ کو لگے گا کہ آج کے دور کا انسان آپ سے بات کر رہا ہے، آج کے دور کے پرابلمز۔ ظاہر ہے حافظ ابن کثیر کو تو نہیں پتا حاضر و ناظر کا، علم غیب کا مسئلہ، یہ سارے مسائل اس زمانے میں تو نہیں تھے، یہ تو آج کے مسائل ہیں، تو آج کے دور کا بندہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی اس میں یہ چیز ہے، اس طریقے سے۔ جمعہ کے دن مسجد نمازیوں سے بھری ہو تو کیا مسجد کے باہر سڑک پر صفیں بنا کر نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے جی۔ سڑک گلی اس وقت تک پاک ہی تصور کی جائے گی جب تک کہ ناپاکی کا یقین نہ ہو جائے۔ پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے، پاک ہونے کا تو آپ کو مسجد کے بارے میں بھی یقین نہیں ہوگا، ناپاک ہونے کا یقین ہونا تو یقیناً کوئی نہیں ناپاک، مٹی تو پاک ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، کچھ عورتیں نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، کہا یا رسول اللہ مدینہ شریف کی گلیوں میں گند ہوتا ہے، ہماری عبایا جو ہے وہ نیچے لٹکتی ہے تو اس گندگی والی جگہ سے بھی گزرتی ہے، پھر ہم نے مسجد میں نماز کے لیے آنا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ جو گندگی والی جگہ ہے اس کے بعد کیا کوئی صاف مٹی والی جگہ بھی آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا آتی ہے، تو آپ نے فرمایا جب وہ اس سے ٹچ کرتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، یعنی مٹی بھی پانی کی طرح چیزوں کو پاک کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قبرستان اکثر ایسے بنائے جاتے ہیں کہ وہاں جوتیوں سمیت لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں گراؤنڈز کے اندر، وہاں صفوں کا وہ والا اہتمام نہیں ہوتا، اور پھر کئی ایسے بیوقوف ہیں وہ جوتی اتار کے اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں اتاری ہے؟ وہ کہتے ہیں جوتی ناپاک ہوتی ہے تو کھڑے اس کے اوپر ہوتے ہیں، پھر زمین پہ کھڑے ہو جاؤ۔ جوتی کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتی بھائی، جوتی کا مسلسل تیمم ہوتا رہتا ہے، الا یہ کہ اس کے اوپر گندگی نہ لگ جائے، فزیکلی آپ کو نظر آ جائے۔ اسی طریقے سے جو گلیوں کا کیچڑ ہے، جب تک اس میں گٹر کا پانی مل نہ جائے اس وقت تک آپ اس کو ناپاک نہیں کہیں گے بارش کی وجہ سے، اور وہ بھی جو پانی ملا اس کے بعد دھوپ لگی خشک ہو گیا، اب وہ پاک ہی تصور کیا جائے گا۔ لہٰذا سڑک کے اوپر جو صفیں بنائی جاتی ہیں وہ درست ہے۔ ہاں، اس میں دوسری چیز آ سکتی ہے کہ صفیں متصل نہیں ہیں، یعنی جوتیوں والی جگہ آئی، اس کے بعد ہو سکتا ہے واش روم ہو، پھر باہر کا گیٹ ہو، پھر سڑک آتی ہو، تو کنٹینیوس صفیں نہیں ہیں، تو یہ چونکہ ایک شرعی عذر ہے تو اس وجہ سے یہ چل جائے گا۔
حرمین میں بھی اکثر ایسے ہو جاتا ہے، تو یہ جائز ہے، کوشش کریں کہ متصل ہو، لیکن اگر نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ صف امام سے آگے نہیں ہونی چاہیے، ہاں یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ دیکھیں مسجد نبوی شریف کا ایک حصہ ایسا ہے جہاں روزہ شریف ہے، روزہ شریف والی جو دیوار ہے لیفٹ سائڈ پہ، جو باب البقی ہے، بقی قبرستان کی طرف، یعنی آپ قبلہ رخ کھڑے ہیں تو یہ باب السلام ہے، یہاں پہ روزہ شریف ہے جس کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے، یہاں سے آپ باب البقی کی طرف باہر نکلتے ہیں، جیسے ہی نکلتے ہیں تو وہاں پہ بھی سینکڑوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں صف بنا کے۔ کیوں؟ جو محراب مسجد نبوی ہے وہ انہوں نے آگے شفٹ کر دیا ہوا ہے، اسی وجہ سے روزہ شریف کے آگے بھی 3-4 صفیں بنتی ہیں، وہی باہر تک ایکسٹینڈ کرتی ہیں، تو باہر جو لوگ کھڑے ہیں ان کے سامنے تو اوپن میدان ہے، وہ کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے باقاعدہ وہاں پہ انہوں نے ٹیپ لگائی ہوتی ہے سعودیہ والوں نے کہ یہ جو جگہ ہے یہ امام کے برابر ہے، آپ نے اس سے پیچھے پیچھے صفیں بنانی ہے، امام سے آپ آگے نہیں جا سکتے۔ ایک ایکسیپشن ہے، وہ حرم مکہ کی ہے، حرم مکہ میں آپ امام سے آگے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی اس کے آگے نہیں، اس کے آگے والا حصہ انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے، دائیں بائیں جو صفیں بنی ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل غلاف کعبہ کے پاس لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، امام جو اتنی دور کھڑا ہوتا ہے لیکن امام کے آگے کوئی نہیں ہوتا، لیکن کعبہ شریف سے ہٹ کے باقی جو اس کی 3 دیواریں ہیں ان پہ لوگ بالکل قریب ہوتے ہیں، امام کی نسبت وہ کعبہ شریف کے قریب ہوتے ہیں، لیکن جو کہ امام کے سامنے نہیں ہوتے، اس وجہ سے ان کی نماز درست ہے۔ ہاں امام کے آگے لاگے کو بندہ کھڑا کرے، جس طرح آج کل کچھ عرصے سے سعودیہ میں 1-2 اماموں نے کام شروع کیا ہے کہ وہ پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے آگے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہم اس کو درست نہیں سمجھتے۔ وہاں پہ بھی کئی جو خانہ کعبہ شریف کے امام ہیں اس کو غلط سمجھتے ہیں اور وہ باقاعدہ جگہ صاف کرواتے ہیں، جب ان کی ڈیوٹی آتی ہے نماز کی تو وہ پرانے طریقے پہ ہی پڑھاتے ہیں کہ بھئی امام کے سامنے کوئی نہیں ہونا چاہیے، ہاں باقی جو 3 دیواریں ہیں، جو امام والی دیوار ہے وہ چھوڑ دیں، باقی 3 دیواروں میں بے شک دیوار کے قریب مقتدی کھڑے ہو، لیکن جو امام والی دیوار ہے اس میں امام بہت پیچھے کھڑا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کعبے سے وہ دور ہے، لیکن اس کے اور کعبے کے درمیان کوئی نماز ہی نہیں ہے، لہذا وہاں معاملہ بالکل درست ہے، چونکہ وہ گول دائرے میں آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں صفیں بنی ہوئی ہیں امام کو آپ کراس نہیں کر سکتے۔ خواتین سارا دن کام کرتی ہیں، جیسے بچوں کو سنبھالنا، کپڑے دھونا، واش روم صاف کرنا، اس طرح نماز کے معاملے میں پاکی کا خیال کیسے رکھیں؟ پاکی کے بغیر تو نماز نہیں ہونی، یہی تو آپ کی آزمائش ہے۔ اس میں ہم نے صرف ایک آسانی والا معاملہ کیا کہ عورتیں جو ہے وہ جمع سوری کر لیں۔ جمع سوری نماز کو ایسے جمع کرنا ہے جس پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ جمع سوری یہ ہے کہ ظہر آخری وقت میں پڑھے، عصر اول وقت میں، جس طرح آج کل عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے آج کی ڈیٹ میں 21 جون 2026 آلموسٹ 3:50 پہ ہمارے جہلم شہر کے اندر، اسلام آباد میں 3:53 ہوگا، 3 منٹ کا فرق ہے۔ 3:50 پہ عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے تو آپ 3:40 پہ ظہر کی نماز پڑھ لیں، اور پھر اسی وضو سے جیسے ہی 3:50 عصر کا وقت داخل ہو عصر کی نماز پڑھ لیں، یعنی آپ 20 منٹ کے اندر 2 نمازیں پڑھ لیں گے، اور پڑھیں گے بھی اپنے وقت کے اندر۔ یہ جمع وہ والی نہیں ہے کہ آپ نے ظہر کے ساتھ عصر جمع کر لی یا عصر کے ساتھ ظہر جمع کی، جمع تقدیم یا تاخیر، یہ وہ ہے جس پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ تو عورتیں اس طرح کر لیں، اس طرح وہ 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیں گی۔ مغرب عشاء کو بھی اسی طریقے سے جمع کریں، مغرب آخری وقت میں، عشاء اول وقت میں، جس طرح آج کل آلموسٹ کوئی 9 بجے عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے تو آپ 8:50 پہ مغرب پڑھ لیں، 9 بجے عشاء کی نماز پڑھ لیں، جمع ہو جائیں گی۔ ہاں فجر الگ سے پڑھیں، پلس صرف فرض پڑھ لیں، تو یہ آپ کے لیے مینج کرنا انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گا۔ کیا نماز کے سجدوں میں کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی کوئی بھی دعا جو مانگنی ہے عربی میں مانگنی ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا خوب دعائیں مانگا کرو، اور نبی اسلام بھی مانگتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ کی حمد بھی کرتے تھے، استغفار بھی کرتے تھے۔ یہ بخاری مسلم میں تسبیح آئی ہے، ہمیں تو بس ایک ہی تسبیح پتہ ہے نا، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے علاوہ یہ بھی تسبیح ہے، ایک اور ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ صحیح مسلم میں آئی ہے۔ بخاری مسلم میں یہ آئی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے جو نبی اسلام کو حکم ہوا تھا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب آپ دیکھیں کہ گروہ در گروہ لوگ دین میں داخل ہوں، اب آپ کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلیں، اللہ کی حمد بھی کریں، استغفار بھی کریں۔
اسی کو اما عائشہ ہماری ماں کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، نبی اسلام نے ایک جگہ جمع کر دیا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ باقی جو آپ نے اپنے دین اور دنیا کے معاملات کے لیے دعا کرنی ہے تو ایک ہی پرفیکٹ دعا ہے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو دنیا کی تمام بھلائیاں، اس میں رزق، اچھی بیوی، اچھی اولاد، اچھی تعلیم، اچھا رزق، یہ سب کچھ شامل ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں جو آپ کا پرابلم ہے، اور آپ یہ دعا مانگیں۔ یہ سورۃ البقرہ میں آئی دعا، بخاری مسلم میں انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی۔ باقی اپنی مادری زبان میں نماز کے اندر کم از کم دعا نہ کریں، نماز کے علاوہ کریں، شوق سے کریں، اور یہ پرفیکٹ دعا ہے، اس میں ساری دعائیں شامل ہوگی۔ ایک تو سجدوں والا موقع ہے، بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تشہد پڑھ چکو، درود شریف پڑھنے کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ اس میں آپ سارے اذکار بھی کر سکتے ہیں جو صبح شام کی دعائیں ہیں، فرض نماز کے بعد کی دعائیں، بلکہ یہ مسلم شریف میں جو دعا ہے فرض نماز کے بعد کی، جو مولا علی نے روایت کی ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، یہ دعا مسلم شریف میں تشہد میں بھی نبی علیہ السلام سے پڑھنا ثابت ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا بھی ثابت ہے، کہ یہ ایسی کامن دعائیں ہیں جو تشہد میں بھی نبی علیہ السلام نے پڑھی ہیں، بعد میں بھی پڑھی ہیں۔ تو بعد والی آپ تشہد میں پڑھ سکتے ہیں، تشہد والی بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے بعض مفتیان نے فتویٰ دیا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ دیکھنا اور کسی غیر مسلم کو سپورٹ کرنا حرام ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور بھائی آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کی اکانومی کا فائدہ الٹیمیٹلی ان کو پہنچتا ہے، ظاہر ہے انہوں نے دنیا کو ارن کیا ہے نا۔ آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کریں، سب سے پہلے تو ان مفتیوں کے وہ 76 موبائل جو ہے نا، وہ لمبے والے جو مریدوں کے پیسوں سے انہوں نے خریدے ہیں، گفٹ ملے میں، اسمارٹ فون وہ لیں نا، اس میں جو واٹس ایپ ہے اس کو ختم کریں نا، یہودیوں کا بنایا ہوا۔ تو اپنی مرضی کا سب نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، ٹوٹل کوئی نہیں کہا، کہہ رہے ہیں وہ بنیادی ضرورت ہے۔ او بھائی آپ کی یہ بنیادی ضرورت ہے، کسی اور کے لیے بنیادی ضرورت کوئی اور ہوگی۔ اور آپ دیکھیں پچھلے دنوں ایک نعت خان تھے کوئی، وہ کہیں بیٹھ کے ایک بوٹل پی رہے تھے، میں نام نہیں لیتا اس بوٹل کا کیونکہ ہم اس قسم کی ذلیل حرکتوں کو جائز ہی نہیں سمجھتے، اس زمانے سے نہیں سمجھتے جب انہی کے علماء نے فتوے دیے تھے کہ جی فلانی بوتل کا بائیکاٹ کر دیں، فلانے چپس کا بائیکاٹ کر دیں۔ آج ان کے گاٹے فٹ ہو گئے، لوگ ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو مولوی بیٹھ کے یہاں پہ وہی کچھ کھا رہے ہیں، اور اب مولوی دفاع پہ آ گئے کہ جی جناب یہ کوئی حرام تو نہیں ہے۔ جناب ہم بھی یہ کہتے تھے کہ کوئی حرام نہیں ہے، لیکن آپ لوگ کہتے تھے نہیں جناب یہ آپ یہود و نصارہ کے مددگار بنے ہوئے، حالانکہ آپ کو اپنی گاڑیاں یہود و نصارہ کی نظر نہیں آتی تھیں۔ آپ کے جو اتنے دہشت گرد قسم کے مولوی اتنے لمبے لمبے اسلحے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کوئی اجمیر شریف یا بریلی شریف دیوبند شریف والوں نے تو نہیں وہ اسلحہ بنایا ہوا، نہ یہ جو لمبے لمبے موبائل ہیں 76 موبائل جن کو میں کہتا ہوں اسمارٹ فون، یہ آپ کے بزرگان دین کے بنائے ہوئے ہیں، نہ انٹرنیٹ کے کنیکشن یا اور نہ یہ ویڈیو کیمرے، یہ انہی کے بنائے ہوئے ہیں نا۔ تو ہر چیز کا نفع ان کو پہنچ رہا ہے، انہوں نے اس طریقے سے دنیا کو امن کیا ہے۔ لہذا اس قسم کی جذباتی باتوں کو چھوڑیں۔ البتہ فٹ بال میں چونکہ مرد نے مکمل حجاب نہیں کیا ہوتا، جو ریکوائرمنٹ ہے کہ کم از کم گھٹنوں کے نیچے تک ہونا چاہیے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک فقہی بحث ہے کہ جو مرد کی ران کا کھلنا ہے نا، اگرچہ ران سطر میں داخل ہے لیکن اس کی سختی وہ والی نہیں ہے جو شرمگاہ کو چھپانے کی ہے۔ تو یہ اب ٹیکنیکل بحث ہے، میں صرف علماء کے لیے کر رہا ہوں، پبلک کو میں ان بحثوں میں نہیں الجھانا چاہتا۔ پبلک کے لیے یہ ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک یہ مرد کے لیے کور ہونا ضروری ہے، یہ اس کا سطر ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص دور سے دیکھ رہا ہے اور اسے کوئی اتنا فرق نہیں نظر آ رہا اور صرف دیکھنے کی حد تک ہے، پھر اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ اس طرح کا نہیں لگے گا۔ البتہ مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں تو بھائی اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہی نہیں ہوں، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے۔ ہمارے لیے تو سائنٹیفک جو ڈسکوریز ہیں ان کی ویڈیوز ہی اتنی زیادہ ہیں، ہسٹری کی ویڈیوز اتنی زیادہ ہیں کہ ضرورت ہی نہیں پڑتی اس طرح کی فضولیات میں پڑھنے کی۔ بیرون ممالک فاسٹ فوڈ کی دکانوں پر جو گوشت پکایا جاتا ہے کیا وہ حلال ہوتا ہے، جبکہ ہمیں یقین نہیں کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں؟ جی کوئی حلال نہیں ہوگا جب تک کہ حلال فوڈ وہ مینشن نہیں کریں گے۔ KFC، میکڈونلڈ، اس کے حوالے سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے، اس میں میں نے بتایا ہے کہ
جو لوگ حلال فوڈ کلیم کریں گے انہی کا آپ نے لینا ہے. یقیناً وہ ذبیحہ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کو کنفرم نہ ہو. ہاں پاکستان میں اسلامی کنٹری ہے یا پاکستان کے علاوہ اگر کوئی ملک ہے تو سری لنکا ہے جنہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے 100% حلال فوڈ رکھنا ہے, وہاں آپ بے فکر ہو کے کھائیں. لیکن ایسے ممالک جن کا دعویٰ نہیں ہے کہ یہ حلال فوڈ ہے, وہاں پہ آپ اس طریقے سے کوئی فوڈ کھا نہیں سکتے سوائے اس کے کہ جب وہ بتا دیں کہ فلاں برانچ ہماری حلال فوڈ دے رہی ہے تو وہاں جا کے کھائیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفل نماز پر زور نہیں دیا تو دوران خطبہ صحابی کو کیوں حکم دیا کہ پہلے 2 نفل پڑھو پھر بیٹھو؟ جی یہ جمعے کی نماز کے لیے خاص ہے اور یہ بھی واجبیت کے درجے میں نہیں ہے, صرف اہمیت دلانے کے لیے ہے. اس کے پیچھے کئی ایک ریزن ہے. دیکھیں جمعے کی ایک اسپیشل نماز ہے اور لوگ گاؤں سے بھی پڑھنے آتے تھے, مسلمانوں کی ایک یونٹی شو ہو رہی ہے, اس کے لیے ایک اسپیشل پروٹوکول کے طور پر یہ چیز ہے کہ آپ نے 2 رکعتوں کا کم از کم اہتمام کرنا ہے. امام ایون ممبر پہ ہو اور خطبہ دے رہا ہو اس دوران بھی بخاری مسلم میں آیا نبی الاسلام نے 2 رکعتیں پڑھ کر, لیکن اس میں الفاظ ہے مختصر پڑھ کے پھر خطبہ جو ہے وہ سنو. اس سے واجبیت نہیں ثابت ہوتی. اس پہ اجماع امت ہے کہ یہ جو رکھتے ہیں ہے یہ نفلی عبادت کے طور پہ ہیں, واجبیت کے طور پہ نہیں. جو لوگ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے جائیں گے کیا وہ سب مسلمان ہوں گے یا غیر مسلم؟ غیر مسلم کے بارے میں تو آخرت میں جا کے پتا چلے گا کہ کسی شخص کو گیون سرکمسٹانسز میں کتنی بات سمجھ آئی, اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عذر قبول کر لے, یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. دنیا میں ہم ان پرنسپل یہی بتائیں گے کہ جس نے بھی شرک کیا اس پہ جنت حرام ہے. یہ واضح فتویٰ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو قطعاً معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص آخرت میں اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا. اس کے سوا جتنے گناہ وہ معاف کر دے گا, وہ بھی اوپن لائسنس نہیں, جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا. یا ایک اور گناہ سورہ النساء میں آیا کہ جس نے کسی مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں. اس میں خیر ٹیکنیکل بحث ہے, وہ آج محل نہیں کہ میں اس پہ بات کروں. بہرحال شرک سینسٹیو معاملہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس یہودی یا نصرانی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ جہنم میں جائے گا. دنیا میں ہم اسی طریقے سے بتائیں گے. آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ کسی شخص کو گیون سرکمسٹانسز میں اگر اسلام کا تعارف ہی ایسا نیگیٹو ہوا کہ وہ اس دین تک نہ پہنچ سکا, اس کو ایک اجمالاً پتا تھا کہ اس کائنات کا کریٹر کوئی ہے, پھر اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے اہل فطرت جو ہیں جن تک دین کی دعوت ہی نہیں پہنچی بھی, ان کے بارے میں تو سارے مانتے ہیں کہ ان کے لیے بس ایک خدا کا تصور ہونا کافی ہے, ان کے لیے نہ نمازیں ہیں نہ پیغمبروں کا ماننا, کیونکہ ان تک تو بات ہی نہیں پہنچی بھی. اس لیے یہ کرٹیکل ٹاپک ہے. آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. دنیا میں آپ پوچھیں گے تو ہم کہیں گے جی کوئی بھی غیر مسلم جنت میں جانے کا اہل نہیں ہے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ تعالیٰ کے حضور ایکسیپٹیبل ریلیجن اسلام ہے. اگر نماز کی پہلی یا دوسری رکعت میں سورت ملانا بھول جائے تو سجدہ صاف کرنا ہوگا؟ جی کرنا ہوگا. پہلی اور دوسری رکعت میں بھول گئے تو کرنا ہوگا. تیسری اور چوتھی میں اگر بھول گئے تو کوئی مسئلہ نہیں, اور تیسری اور چوتھی میں ملا لیا ایون فرض میں تو یہ سنت ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نبی الاسلام کی ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتیں 30 آیات کے برابر ہوتی تھی اور آخری 2 15 آیات کے برابر. اس کا مطلب ہے نبی الاسلام ساتھ قرآن بھی پڑھتے تھے سورہ فاتحہ کے ساتھ. حالانکہ یہ صحابی جو ذکر کر رہے ہیں یہ ادر دن 15 آیات کا ذکر کر رہے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فاتحہ سمیت ہے پھر بھی فاتحہ کی تو 7 آیات ہیں, اوپر والی جو 8 آیات ہیں وہ ظاہر ہے کہ نبی الاسلام ساتھ قرآن پاک کا حصہ تلاوت کیا کرتے تھے. البتہ بخاری مسلم میں ہی آیا نبی الاسلام آخری 2 رکعتوں میں بعض اوقات قرآن نہیں بھی ملاتے تھے. تو دونوں طریقے درست ہیں. البتہ پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے قرآن ملانا ہے. اگر کوئی شخص بھول گیا تو اس نے پھر سجدہ صاف کرنا ہے, اور اگر کوئی سورۃ الفاتحہ ہی پڑھنا بھول گیا تو پھر اس کی نماز ہی نہیں. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے. اگر غلطی سے کوئی فرض نماز جماعت سے پہلے ادا کر لے تو کیا جماعت کھڑی ہونے کی صورت میں جماعت کے ساتھ بھی ادا کرنا ہوگی؟ بالکل جی, اس پہ تو کئی ایک احادیث ہیں. صحابہ کرام باقاعدہ حکم دیتے تھے کہ آپ نماز دوبارہ پڑھ لو. سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہوا ہے, ان سے کسی نے پوچھا کہ میں تو پڑھ چکا ہوں, تو آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھ لو. تو اس نے کہا کہ بھئی پھر میری پہلے والی اللہ تعالیٰ شمار کرے گا یا دوسری والی؟ تو انہوں نے کہا بس اتنا ہی مجھے پتا ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے کون سی شمار کرے.
نبی الاسلام نے ہمیں یعنی اتنی بات کی تھی. جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایسے حکمران آئیں گے جو نمازوں کو ڈیلے کریں گے, تم ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لینا لیکن اپنی نماز وقت پہ پڑھ لینا, تو وہ تمہاری نفلی پھر شمار ہو جائے گی جو حکمرانوں کے ساتھ پڑھ رہے ہوگے. ظاہر حکمران پھر یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسجد میں آ کے اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے کہ یہ کوئی اپنی پارٹی انہوں نے علیحدہ بنا لی ہے. تو یہ سب کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شروع ہو گیا تھا. اسی وجہ سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام دردہ کہتی ہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بڑے غصے کی حالت میں آئے, تو وہ کہتی ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو اب خیر باقی رہ گیا وہ صرف بس جماعت سے نماز پڑھنا ہی رہ گیا, باقی کوئی خیر باقی نہیں رہا, کوئی نمازوں کا شوق اس طریقے سے نہیں رہا. بنو امیہ کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو گورنر تھے, حضرت عثمان کا قصور نہیں ہے, ان کے گورنر جن کی وجہ سے رعایا حضرت عثمان کے خلاف ہوئی اور شہادت تک بات چلی گئی, وہ جمعے کے خطبے کو اتنا لیٹ کرتے تھے جس طرح آج کل حنفی کر رہے ہیں. یہ بالکل اسی طریقے پہ ہے بنو امیہ کے پیٹرن پہ کہ عصر کا وقت داخل ہو جاتا تھا, عصر کو اتنا لیٹ کرتے تھے کہ مغرب کا وقت داخل ہونے کے قریب ہو جاتا تھا. ایسے ہو جاتا ہے. حالانکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ نے عصر کو اتنا لیٹ کیا کہ سورج زرد ہونا شروع ہو گیا, تو یہ منافق کی نماز ہے, لیکن وہ کرتے ہیں جان بوجھ کے لیٹ کرتے تھے. کیا رزق کی تلاش میں ہجرت کی جا سکتی ہے؟ جی کر سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, ضرور کریں, بہتری کی طرف جائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر ریسورسز دیے ہیں تو آپ ضرور بہتری کی طرف جائیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی حرام نہیں ہے. اور جو علماء اس پہ حرمت کا فتویٰ لگاتے ہیں, اسی ملک سے اگر ڈالرز یا پاؤنڈز آ جائیں تو وہ اللہ کے فضل سے لے لیتے ہیں, اور یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے, بڑے شوق سے لے لیتے ہیں. کیا اہل بیت پر کیے گئے ظلم کو یاد کر کے رونا جائز ہے؟ دیکھیں, اہل بیت کا ذکر ہو, ان پہ جو مصائب ٹوٹے, اس کے بعد کسی مسلمان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے. باقی اس قسم کے مرثیے پڑھنا یا ماتم کے لیے باقاعدہ ایکٹیویٹیز ارینج کرنا اور اس میں چھریاں مارنا, گولی کا ماتم, آگ پر ماتم, یہ بدعت ہے بھائی. اس طرح کی چیزیں نہیں. ہاں, کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر اگر اہل البیت کا ذکر کیا جائے, صحابہ کرام کا ذکر کیا جائے, نبی اسلام کا ذکر خیر کیا جائے, کسی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور نبی اسلام کی بھی سنت ہے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں جب پتہ چلا, چھوٹے سے تھے حضرت حسین, گود میں اٹھایا ہوا, مسند احمد میں آتا ہے, تو رو پڑے نبی الاسلام بھی. اور اس کے بعد جب شہید ہوئے تو وہ بھی مسند احمد میں آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا پراندہ حالت میں, تو کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ تو آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا. فرمایا میں حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. وہ گھبرا کر اٹھے, انہوں نے دن اور تاریخ یاد رکھی, اور بعد میں خبر آئی, ظاہر ہے اس وقت انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا, تو پتہ چلا کہ اسی دن حضرت حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا. یہ کوئی فزیکل نبی اسلام وہاں موجود نہیں تھے, یہ ایک تمثیل کے طور پر ہے. خواب ایک الگ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا. آپ مجھے خواب میں دیکھیں, مجھے نہیں پتا ہوگا کہ آپ نے مجھے دیکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈپارٹمنٹ الگ سے بنا دیا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. اور مزے کی بات, یہ جو حدیث ہے نا مسند احمد کی, جس میں نبی اسلام نے خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے اور صبح سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون میں جمع کر رہا ہوں, نبی اسلام نے فرمایا, اور ابن عباس نے خواب دیکھا. اس حدیث کو نقل کیا ہے اسماعیل دہلوی نے, جو وہابیوں کے امام ہیں, دیوبند کے بھی, اہل حدیث کے بھی. تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان, یہ اکٹھی 2 کتابیں پرنٹ ہوئی. اس میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا اور اس پہ انہوں نے ورڈکٹ دی ہے کہ یہ حدیث اس پر گواہ ہے کہ نبی الاسلام اللہ کی جنتوں میں بھی اپنے حسین کی شہادت کی وجہ سے غمگین ہے. اور بیسیکلی وہ شیعہ کا رد کر رہے تھے کہ نبی الاسلام وہاں پر غمگین ہے اور آپ کس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہو. اور پھر انہوں نے یزید پلید ورڈ استعمال کیا اس میں, یزید پلید. آپ اندازہ کریں, اسماعیل دہلوی یزید پلید لکھتا ہے, اور اسماعیل دہلوی کی جو جائز روحانی اولاد ہے وہابی, وہ امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. لو سامو, اندازہ کر لیں. دبئی میں دوران ڈیوٹی اعلی سماعت استعمال کرتے ہوئے وضو کے وقت کانوں میں انگلی ڈالے بغیر وضو ہو جائے گا؟ جی, کانوں میں انگلی ڈالنا یہ سنت ہے. سر کا مسح اگر کسی نے کر لیا تو وہ کافی ہے. اگرچہ بعض فقہا کے نزدیک کان بھی جو ہے وہ سر کے مسح میں داخل ہیں,
لیکن یہ دور کی بات ہے، سر کا مسح کر لیا کافی ہے. آپ کان کے باہر سے مسح کر لیں، اندر انگلی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. بیماری کی وجہ سے یورین بیگ لگنے یا مسلسل قطروں کی بیماری کی صورت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ یورین بیگ اگر لگا ہوا ہے پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے کپڑے تو پاک ہی ہیں، صرف بیگ کا معاملہ ہے نا. آپ ایک نماز کے لیے ایک وضو کریں اور اس میں نماز پڑھ لیں، اگرچہ پیشاب نکلتا بھی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جن کو قطروں کی بیماری ہے وہ انڈر ویئر استعمال کریں، اس کے اندر کپڑا رکھ لیں یا ٹیشو پیپر رکھ لیں زیادہ سا، ہر نماز کے وقت اس کو چینج کر لیا کریں. باقی قطروں کی بیماری اور استنجا کرنے کا صحیح طریقہ، یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھیں، اس میں میں نے کافی ساری ٹیکنیکل باتیں بھی بتائی ہیں. آخرت میں دنیا کے تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو رشتہ داری کی بنیاد پہ کوئی آپ کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، آخرت میں کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کر سکے گا. ہر شخص نے انڈیویجولی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. اسی لیے سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ آیا کہ اس دن نہ تو کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی دنیا کا مال کام آئے گا. حتیٰ کہ یہاں تک آیا کہ اگر کسی کے پاس اتنی دولت ہو جتنی زمین ہے، اس سے بھی زیادہ، تو وہ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اسے قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے. البتہ اگر کوئی دینی رشتہ ہے آپ کا، آپ کے اعمال اچھے ہیں اور کسی نیک بندے کے ساتھ آپ اٹیچ رہے، بشرطے کہ وہ اپنی عبادت نہ کرواتا ہو جس طرح کے صوفیاء کرواتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کا کہتا ہو جس طرح کہ امام بخاری، امام مسلم، تو یہ لوگ بھی شفاعت کریں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر فرشتے بھی شفاعت کریں گے اور اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے، تمام انبیاء بھی شفاعت کریں گے. تو وہ معاملہ الگ سے ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کے اپنے اعمال ہی آپ کے کام آئیں گے. اگر شوہر کا بیوی کے ساتھ رویہ اچھا نہ ہو، لوگوں کے سامنے بے عزتی کرے اور جھوٹ بولے، تو کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو صبر ہی کریں، اور جب شوہر کا موڈ اچھا ہو تو اسے سمجھانے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں. ہم بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ آسان کرے. بولنے میں فائدہ کوئی نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے. لیکن نہ بولنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں. شوہر کے بڑے رشتہ دار جو ہیں ان کو انوالو کریں، اپنے جو بڑے رشتہ دار ہیں ان کو انوالو کریں. یعنی بڑے سے مراد ہے جو اثر و رسوخ رکھنے والے، جو قرآن میں ہے ایک حکم جو ہے وہ مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے. اس طریقے سے کوشش کریں. کیا ریسٹورنٹ سے چھوٹی چیزیں جیسے کہ چمچ، کانٹے یا چھوٹے فوڈ پیکٹ، مکھن، جام وغیرہ چوری کرنا حرام ہے؟ جی، چوری کا لفظ جب آپ نے لکھا تو چوری حرام ہے، چاہے تھوڑی چیز کی ہو چاہے زیادہ کی. البتہ اگر اس ہوٹل کا مالک کہتا ہے کہ جو کھانا بچ جائے تو آپ لے جایا کرو، پھر ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے کسی شخص نے بل پے کر دیا، اس کی ٹیبل کے اوپر کوئی فالتو کھانا رکھا ہے اور مالک کی طرف سے اجازت ہے تو ٹھیک ہے، آپ استعمال کریں. باقی یہ جو لگ رہا ہے اس میں تو معاملہ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈاؤٹ فل ہی ہے کہ یہ چوری کی کیٹیگری میں آتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. مجھے گیس کا مسئلہ ہے، نماز کے دوران ہوا خارج ہونے سے روک نہیں سکتا، وہم لگا رہتا ہے. وہم کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں، واقعتاً اگر ایسا معاملہ ہو تو وضو ٹوٹے گا. اور اگر مسلسل ایسا رہتا ہے آپ کے ساتھ تو آپ اچھے وقت کا انتظار کریں، جس وقت آپ کا پیٹ نارمل ہو آپ اس وقت نماز پڑھ لیں. اور اگر مسلسل ہی ایسا رہتا ہے تو ایک نماز کے لیے ایک وضو کر لینا کافی ہے. میرا شوہر ملحد ہو گیا والعیاذ باللہ تعالیٰ، وہ زکوٰۃ اور روزے کا کفارہ وغیرہ دینے نہیں دیتا. ظاہر ہے وہ تو خدا کو نہیں مان رہا. کیا میں شوہر کی اجازت کے بغیر دے سکتی ہوں؟ بھی شوہر تو وہ آپ کا رائی نہیں ہے، مرتد ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے، تو آپ کا تو شوہر ہے ہی نہیں ہے. تو فوراً سے پہلے آپ خلا کے لیے اپلائی کریں. ظاہر ہے ڈاکومنٹیشن مکمل کرنے کے لیے ایک آفیشیل طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا، ادروائز تو آپ میاں بیوی نہیں رہے اگر بیوی کافرہ ہو گئی ہے یا شوہر کافر ہو گیا. البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر وہ دوبارہ مسلمان ہو جائے تو نئے حق مہر کے ساتھ نیا نکاح اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ وہ طلاق والا معاملہ نہیں ہوا، مرتد ہونے کی وجہ سے دوبارہ سے نکاح اسٹیبلش ہو سکتا ہے. تو باقی سوال تو آپ پیچھے رہ گئے، آپ اس کی فکر کریں. کیا شادی کرنا ضروری ہے؟ اگر نہ کرنا چاہے تو شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ جو لوگ شادی نہیں کرتے، سورۃ النور میں ہے
کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں. اگر پاک دامن رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ رسک لے لیں، ادروائز یہ نیچر کے خلاف ہے. ہم اس کے اوپر حرمت والا معاملہ نہیں کریں گے، چونکہ قرآن پاک میں آیا کہ پاک دامن رہے. اور بخاری مسلم میں آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوانوں کے گروہ نکاح کرو، نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے. اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھے، یعنی فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتا، وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو یہ ہے اس میں. میں بچپن سے اپنے والد کو بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے مقابلے میں امتیازی سلوک کرتے دیکھتی آئی ہوں. اب میں ان کے اس رویے کے خلاف بولتی ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے یہ بڑوں کی بے ادبی ہے. تو اس بات کو کرنے پر کیا میں گناہگار ہوں گی؟ بات کرنے سے کوئی گناہگار نہیں ہوتا، لیکن اس کے انداز سے بسا اوقات کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی ہم پہلے تو صبر کی تلقین کریں گے اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ آپ کی والدہ کا کام ہے کہ وہ اس ایشو کو فیل کرے، کیونکہ والد کے ساتھ مسئلہ ہے نا، تو والدہ سمجھائیں. اور اگر آپ کی والدہ نہیں ہے تو پھر ہم آپ کے حق میں دعائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی آسانی کا معاملہ کرے اور آپ کے والد کو عقل دے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ ان کی شادی ہوگی تو وہ قیامت والے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں. تو بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. ہم تو خود بیٹیوں والے ہیں، ہمیں تو بعض اوقات لگتا ہے شاید ہم بیٹوں کے حق میں کوئی زیادتی نہ کر رہے ہوں. یہ کون سا باپ ہے کہ جو بیٹوں کو پرائورٹی دے رہا ہے؟ ویسے تو کسی ایک کو دوسرے پہ نہیں دینی چاہیے، لیکن چونکہ فیمیلز ایک پسا ہوا طبقہ ہے، اسی لیے آپ دیکھیں ان کے حقوق کی زیادہ بات ہوئی ہے. قرآن پاک میں سورۃ الرجال کوئی نہیں ہے، یعنی مردوں سے متعلق سورۃ النساء ہے، عورتوں سے متعلق. تو کوشش کریں آسان طریقے سے بات پہنچائیں. پیسے دے کر بینک سٹیٹمنٹ بنوانا کیا سود ہے؟ سود تو نہیں ہے، لیکن یہ غرر میں آتا ہے، اس سے بچنے میں ہی عافیت ہے. سورہ مریم میں حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد قطعاً حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے وہ نہیں ہے. اس سے مراد ہارون حضرت مریم کے ہی اپنے بھائی ہیں. اب رہا معاملہ کہ قرآن پاک میں یہ کوئی نعوذ باللہ ہسٹوریکل مسٹیک ہے جس طرح کے کرسچنز کہتے ہیں. اس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. مارمری ایمینول نے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے اوپر 5 اعتراضات کیے تھے، آسٹریلیا کے آرتھوڈاکس کرسچن بشپ ہیں، تو میں نے جواب ریکارڈ کروایا تھا. صحیح مسلم میں باقاعدہ یہ سوال نبی علیہ السلام سے ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگ انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھا کرتے تھے. ہارون کو دنیا میں ایک ہی نہیں ہے، مریم کو دنیا میں ایک نہیں ہے. آج دنیا میں ہزاروں ایسے مسلمان ہیں، شاید لاکھوں میں ہو، جن کا نام ہارون ہے. مریم ہے، بچیوں کے نام تو بہت ہیں، لاکھوں میں ہوں گی. تو اس کا جواب صحیح مسلم میں آیا ہوا ہے. قرآن پاک اس طرح کی مسٹیک اس لیے نہیں کر سکتا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انبیاء کرام کی ترتیب بتائی ہوئی ہے. اگر نعوذ باللہ قرآن کے مصنف کو بقول آپ کے کہ نبی اسلام نے لکھا ہے، اگر یہ ترتیب معلوم نہ ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے کوئی ایرر والا معاملہ ہوتا. تو میں نے اس میں وہ آیات کوٹ کی جن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا اور پھر کہا اس کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجے اور الٹیمیٹلی عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. تو زمانی ترتیب کے پوائنٹ آف ویو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان آلموسٹ کوئی 1000 سال کا فرق ہے. تو قرآن اس 1000 سال کے فرق کو بتاتا ہے کہ اس دوران کئی انبیاء آئے ہیں. لہٰذا یہ جو اعتراض کرنا ہے یہ بالکل غلط ہے. صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ بھائی صغیرہ کبیرہ سے باہر نکلیں، ہر گناہ کو بڑا ہی سمجھیں. البتہ اس طرح کی کوئی تفریق اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے گناہ آپ جانتے ہیں وہ سارے ہی کبیرہ ہیں. کبیرہ گناہوں کا بیان مشکات شریف میں آپ کو پہلی جلد کے سٹارٹ ہی میں الگ سے ایک چیپٹر ملے گا. اس میں جو بخاری مسلم کے حوالے سے کم از کم 20 گناہ کبیرہ مینشن ہوئے ہیں. شرک، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق، جھوٹ، غیبت، جادو، چوری، یہ سارے گناہ جو آپ جانتے ہیں اور جن سے آپ بچنے کے چکر میں ہیں کہ شاید یہ چھوٹے ہیں کر بھی لو تو خیر ہے، وہ سارے کے سارے اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں.
بہرحال آپ کے لیے عبداللہ ابن مسعود کا قول جو بخاری مسلم میں آیا، وہ کہتے ہیں کہ مؤمن کے لیے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ایسا ہے جیسا کہ اس کے سر کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو، اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ ایسا ہے گویا کہ اس کے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور وہ اس نے اڑا دی۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر گناہ کو بڑا ہی تصور کریں۔ پھر ٹیکنیکلی بحث اس میں نے کی ہوئی ہے، ویڈیو آپ میری دیکھ لیں، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، اس میں میں نے بتایا کہ جو چھوٹے گناہ بھی ہیں، جن کو لوگ چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، ان کو مسلسل کرنا بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اگر کام ہونے کے بعد منت پوری کرنے کی طاقت نہ ہو تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ جی توبہ کر لیں۔ منت پوری کرنا اس کی طاقت نہیں ہے تو منت کو توڑ سکتے ہیں، اور صحیح مسلم میں آیا کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا۔ غلام آزاد کریں گے جو آج کل obsolete ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا انہیں کپڑے لے کر دیں، اور اگر آپ کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے تو 3 مسلسل روزے رکھیں، تو یوں آپ کی اس منت کو توڑنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کسی نے منت مان لی کہ میں 1000 رکعت نوافل پڑھوں گا، اب پتہ چل گیا جی کہاں سے پڑھوں گا، تو بھئی منت توڑیں اور کفارہ ادا کریں، جان چھڑا لیں۔ اور آپ کے لیے عرض ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ منت سے کسی شخص کی کوئی مصیبت نہیں ٹلتی، کنجوس کا مال نکل جاتا ہے۔ صدقہ اور خیرات سے مصیبت ٹل جاتی ہے، منت سے نہیں ٹلتی۔ البتہ منت اگر کوئی مانے تو پھر پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر اس کو توڑ کے اس کا کفارہ ادا کرے۔ محرم میں ہمارے ہاں لوگ قبرستان جاتے ہیں اور قبروں کی صفائی کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ قبروں کی صفائی کرنا بہت اچھا کام ہے، لیکن محرم میں نہیں، پورا سال ہی کرنی چاہیے، تاکہ وہاں جانے والے لوگ کمفرٹیبل ہوں۔ قبروں پہ تو آپ نے جانا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر آلموسٹ ان کی وفات کے 50 سال کے بعد کے، تو قبروں پر جانا چاہیے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، قبروں پہ جاؤ، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ نبی اسلام نے باقاعدہ دعا سکھائی ہے، صحیح مسلم میں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ ایون اما عائشہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں تم بھی جاؤ، ان کو بھی دعا سکھائی۔ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں، مزاروں پہ نہیں، قبرستان عبرت کے لیے، تو صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کوئی شخص کسی قبر پر بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کوئلوں پر بیٹھے، یہاں تک کہ کوئلے اس کے کپڑوں کو، کھال کو، گوشت کو جلاتے ہیں۔ یعنی وہ جو تکلیف ہے اس سے بڑی تکلیف ہے کسی مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھنے کی یا بیٹھنے کی۔ تو اس صورت میں پھر قبرستان کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ راستہ ہو، لوگ قبروں کو نہ پھلانگیں، اس پہ پاؤں نہ رکھیں۔ یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا اچھی چیز ہے۔ کیا قطع تعلق کرنے والے کی عبادت قبول ہوگی؟ عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو معاملہ ایک الگ ہے۔ قطع تعلقی کرنے کے بارے میں تو اتنی سخت وعیدیں ہیں، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فاسقین کہا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والے لوگ ہیں جو رحمی رشتوں کو توڑتے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب صلہ رحمی کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا تھا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ یہ تو بڑی وعید والا معاملہ ہے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی اسلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، بعض اوقات وہ لوگ جن کے ساتھ ہم حسن سلوک کرتے ہیں وہ جواباً ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں، تو جو ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ کیا حسن سلوک ہی کرتے رہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی تو حسن سلوک کرنا ہے کہ جو برائی کرے اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، جو اچھائی کر رہا ہے اس کے بدلے میں اگر آپ اچھائی کرتے ہو تو یہ حسن سلوک کرنا نہیں ہے۔ حسن سلوک یہ ہے کہ جو برائی کرتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرو، تو یہی کرنے کی کوشش کریں۔ جنات سے دوستی کرنا یا ان سے رابطہ کرنا کیسا ہے؟ جی کر لیں، ہمارا بھی کروا دیں اگر آپ کا ہوتا ہے۔ بھائی اس طریقے سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا میرے بھائی۔ جنات سے دوستی کیا ہوتی ہے؟ جنات آپ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ میری والدہ جعلی مولویوں اور پیروں کو سنتی ہیں اور ان کی الٹی سیدھی باتوں پر عمل کرتی ہیں، میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ اگر تو تعلیمی یافتہ ہیں تو قرآن پاک ترجمے والا دیں، اور اگر پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تو قرآن ترجمے کے ساتھ لگا دیں، آڈیو میں وہ سنیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن تو توحید کی طرف مائل کرتا ہے، اس میں یہ پیر فقیر، یہ جھوٹے قسم کے جعلی دنیا دار قسم کے لوگ جو آپ کی نہ دنیا چھوڑتے ہیں، نہ آخرت چھوڑتے ہیں، نہ عزت چھوڑتے ہیں اور لوٹ لیتے ہیں، ان سے بچنا ہے تو پھر آپ کو قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔
ہمیشہ کی جنت بورنگ نہیں ہوگی، کبھی بھی بورنگ نہیں ہوگی بھائی، بالکل نہیں ہوگی جناب۔ دنیا اگر آپ کو اچھی مل جائے تو یہ بورنگ نہیں ہے، حقیقت بات ہے۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا دنیا میں، مرنے کی تمنا وہی کرتا ہے جس کو کوئی فائنینشیل ایشو ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، اس کا قریبی بچھڑ جاتا ہے، بڑھاپا آتا ہے۔ ادروائز اگر آپ کی زندگی میں غم نہ ہو تو مرنے کا تو دل ہی نہیں کرتا، بڑھاپا نہ ہو تو مرنے کا دل نہیں کرتا۔ اور جنت میں یہی نعمتیں ہیں، بخاری مسلم میں آیا کہ موت نہیں آئے گی، کھانا کھاؤ گے ٹوائلٹ نہیں جانا پڑے گا، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، سب کچھ ہضم، نیند نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، بدحالی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا۔ تو جنت میں کوئی بندہ بور نہیں ہوگا۔ یہ جس طرح اللہ کی شان ہے نا، کل یوم ہوا فی شان، تو جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی شانیں روزانہ اس کے بندوں کے لیے ظاہر ہوں گی، اور جنت میں بورنگ کا سوال ہی نہیں۔ بورنگ جو ہے یہ خود ایک عیب ہے، اور جنت عیب سے پاک ہے۔ کیا نماز میں صورتوں کی ترتیب رکھنا ضروری ہے؟ بہتر تو ہے کہ آپ ترتیب رکھیں، ضروری نہیں ہے۔ نبی الاسلام سے بغیر ترتیب کے پڑھنا بھی ثابت ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورۃ النساء کی آیات پڑھی اور دوسری میں سورہ آل عمران کی، حالانکہ قرآن کی ترتیب میں آل عمران پہلے ہے، سورۃ النساء بعد میں۔ اسی طریقے سے نبی الاسلام سے بعض اوقات نوافل میں، ایک مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، آپ نے جو طواف کے بعد 2 نفل پڑھے، ایک روایت میں تو آتا ہے پہلی رکعت میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھی، ایک میں آتا ہے پہلی رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون۔ تو ترتیب اگر کوئی بدل دیتا ہے تو یہ سنت ہے، سجدہ صاحب تو واجب ہی نہیں ہوگا، جو چیز سنت ہے اس سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ برزخ کی زندگی کو قرآن و حدیث میں کس حد تک جسمانی اور روحانی بتایا گیا ہے؟ حد تو وہاں جا کے پتہ چلے گی، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، لیکن اس کا موڈ جو ہے برزخی ہے، باہر کے لوگ آبزرو نہیں کر سکتے۔ کیا دجال کا فتنہ صرف اس وقت زندہ لوگوں کو متاثر کرے گا یا فوت شدہ لوگوں کو بھی؟ تو فوت ہو گئے وہ تو ختم ہی ہو گئے نا جی، ان کو کیا متاثر کرنا ہے؟ وہ ایمان کی حالت میں اگر دنیا سے گئے ہیں اپنے اعمال لے کر تو وہ تو جنت میں جائیں گے، اور جو کافر مر گئے وہ تو کافر ہی مر گئے۔ تو زندہ لوگوں کے لیے وہ فتنہ ہے، جو لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے ان کے لیے فتنہ ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے یہ باقاعدہ دعا تعلیم فرمائی ہے، 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے تشہد میں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یعنی عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور دجال کے فتنے سے۔ دجال پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ جو سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا، اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ دجال کو دیکھو تو اس کے سامنے اس کی قرات کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا۔ تو یہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کوشش کریں روزانہ تلاوت کریں تاکہ آپ کو زبانی یاد ہو۔ نبی الاسلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ آپ علیہ السلام کی حقیقی اپنی 4 بیٹیاں تھیں، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ بعض غالی رافضیوں کا یہ کہنا کہ ایک ہی بیٹی تھی، کہ جی ان کی شان میں حدیثیں ملتی ہیں، تو ان سے عرض یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے، لیکن ذکر ایک ہی بیٹے کا ملتا ہے، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، باقی بھی تھے لیکن یہ ڈومیننٹ ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہ بیٹی ڈومیننٹ ہوئی کیونکہ ان کی اولاد آگے چلی، وہ اہل البیت ہیں، باقی 3 بیٹیاں بھی اہل البیت ہیں لیکن ان کی اولاد آگے نہیں چلی۔ اس پہ تفصیلاً ویڈیو میری ریکارڈ ہے۔ جن لوگوں کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، جیسے دور دراز جنگلوں میں رہنے والے لوگ، کیا آخرت میں سوال ہوگا اور کیا ہم ان کے لیے جواب دیں؟ ہاں، یہ دوسرا حصہ تو آپ کو پوچھنا چاہیے، پہلے والا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کا ان کے رب کا معاملہ ہے، میں آج پہلے بھی ڈسکس کر چکا۔ آپ یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو دیکھیں، کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ رہا آپ سے سوال ہوگا، آپ سے جو سوال ہونا ہے وہ آپ کے اپنے گھر والوں کے بارے میں ہونا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ان جنگلوں تک بات کا پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اہل علم میں سے وہ لوگ جو لوگوں کو دعوت و تبلیغ آسان طریقے سے پہنچا سکتے ہیں، اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جہاں تک وہ بات پہنچائیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، عام لوگوں کی نہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں سب سے بڑی مسلمانوں کی جماعت تبلیغی جماعت ہے، دعوت و تبلیغ جس کا نام ہے۔ وہ لوگ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نان مسلم کو تبلیغ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کے لیے یہ جماعت بنائی گئی ہے۔ وہ جو چند ایک کبھی کو نان مسلم مسلمان ہوتے ہیں وہ حادثاتی طور پہ ہو جاتے ہیں، تبلیغ وہ مسلمانوں کو ہی کرتے ہیں۔ اور
مہربانی کر کے مسلمانوں ہی کو کرنی چاہیے. غیر مسلموں تک دعوت پہنچانے کے لیے آپ کے پاس وہ سارا نالج ہونا ضروری ہے. کرسچینٹی کا اگر آپ کو پتہ نہیں, آپ کرسچن کمیونٹی میں کیسے جا کے دعوت دے سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے ایتھیسٹ کے جو کوسچنز ہیں اگر آپ ان کو ایڈریس نہیں کر سکتے, یہ نہ ہو کہ آپ جا کے خود ایتھیسٹ ہو کے واپس آ جائیں. ہاں, یہ بھی چانسز ہوتے ہیں, لوگ متنفر بھی ہو جاتے ہیں. جس طرح وہ آج کل ایک وہ امام کعبہ ہے, کوئی ایکس وہ ہیوی بائک لے کے پھرتا ہے, عجیب قسم کی اس نے حالت بنائی ہوئی ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کے منہ کے اوپر ایک کالک ملی گئی ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں امام کعبہ. یہ امام کعبہ تو کیا ہوا بھائی, یزید بھی امام کعبہ ہی سی, یعنی اس زمانے میں امیر المومنین تھا, بلکہ امام کعبہ اس کے حکم سے لگتے تھے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حجاج ابن یوسف وہ مسجد نبوی کا امام تھا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. تو اعمال کے مطابق انسان قیامت دن اٹھایا جائے گا, اور کسی شخص کا مسلح پر قابض ہو جانا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے. یہ باتیں آج تو بڑی اچھی لگتی ہیں بریلویوں کو, کیونکہ آج ان کی حکومت نہیں ہے. لیکن آج سے 100 سال پہلے حسام الحرمین, کتاب کا نام ہی دیکھیں, حرمین کی تلوار, سارے صوفی کٹھے ہوئے تھے. اس وقت صوفیوں کا, عثمانیوں کا قبضہ تھا حرم کے اوپر. ان سے اعلیٰ حضرت نے کفر کے فتووں پہ سائن کروائے, اور انہی میں سے ایک عالم نے اعلیٰ حضرت کو مجدد ڈکلیئر کر دیا. اس زمانے میں انہیں علماء حرمین بڑے اچھے لگتے تھے. آج کے علماء حرمین کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے بریلوی. تو اس زمانے میں وہ حق پہ تھے, اور اس زمانے میں انڈیا پاکستان کے بریلوی حق پہ ہیں, اور وہ باطل پہ ہو گئے. ہمارے نزدیک بھائی نہ اس وقت وہ حق پہ تھے, نہ آج والے حق پہ ہیں, نہ آپ حق پہ. حق پہ قرآن و سنت ہے, جو بھی ہو جائے, یہ کوئی معیار نہیں ہے. کیا رکوع اور سجدے میں مقررہ دعاؤں کے بعد چوتھا کلمہ پڑھنا جائز ہے؟ جی پڑھیں, اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کے اندر ضرور پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں آج اس ٹاپک کو پہلے بھی ایڈریس کر چکا. کیا عدت میں عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ ضرورتاً جا سکتی ہے, بیمار ہوگی ہے ڈاکٹر کے پاس, یا کوئی سودا صرف لانے والا نہیں تو, ادروائز وہ سو کرے گی 4 مہینے 10 دن تک اگر بیوہ ہے تو. اگر بیٹے کی وفات والد سے پہلے ہو جائے تو کیا بیٹے کی بیوہ کو سسر کی زمین کا حصہ ملے گا؟ سسر کی زمین کا حصہ تو پتہ نہیں اس کے بیٹے کو بھی ملنا تھا کہ نہیں, وہ بیوی ہوتی یا نہ ہوتی. اب رہا معاملہ اس طرح کا, تو سسر کو ہی چاہیے کہ وہ خود سے اس بیوہ کو کچھ ڈونیٹ کر دے. شرعی اعتبار سے تو اس پہ اتفاق ہے اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کہ پوتے تک وراثت نہیں جاتی. اگر اس کا باپ فوت ہو گیا تو بیوی کو ظاہر ہے نہیں ملے گی, لیکن اس کا حل موجود ہے, وصیت کی جا سکتی ہے, ہبہ کیا جا سکتا ہے, وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مجھے حکومت سے گھر الاؤنس ملتا ہے جو جعلی کیس کے ذریعے ہے, کیا مجھے یہ بند کروا دینا چاہیے یا مستحق رشتہ داروں کو دینا؟ بند کروائیں جی, مستحق رشتہ داروں کے ساتھ یہ نیکی نہ کریں بھائی. گناہ کما کے سلطانہ ڈاکو بننے کی کوشش نہ کریں. کیا امام جماعت کراتے وقت ربنا ولک الحمد بلند آواز میں پڑھے گا یا آہستہ؟ اجماع تو اسی کے اوپر ہے, اور عملی تواتر اسی کے اوپر ہے کہ امام نے ربنا لک الحمد آہستہ آواز میں ہی کہنا ہے. 1-2 روایتیں ملتی ہیں ایسی جس میں مقتدی کا اونچی آواز سے کہنا ثابت ہوتا ہے, اسی کو ایکسٹراپولیٹ کریں. امام بھی اگر اونچی آواز سے کہہ لیتا ہے اجتہاداً تو یہ جائز ہے. کیا غیر مسلم ملکوں میں مسلمان فوڈ ڈلیوری رائڈر کے طور پر کام کر سکتے ہیں جب انہیں حرام چیزیں جیسے سور کا گوشت اور شراب پہنچانی پڑے؟ تو نہ کریں بھائی, ہمیں کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ خواتین کا قبرستان جانا صحیح ہے یا غلط؟ بھائی سنت ہے. سیدہ عائشہ کو باقاعدہ صحیح مسلم میں دعا سکھائی گئی ہے, اور جامع ترمذی میں آیا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر جب فوت ہوئے تو سیدہ عائشہ اپنے بھائی کی قبر پہ گئیں, وہاں پہ اشعار بھی پڑھے. تو یہ جائز ہے, اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, عورتوں کا قبرستان جانا. میں ڈائلیسس کا مریض ہوں, میرا بچپن اور جوانی بیماری میں گزری ہے. جب کوئی میری لمبی عمر کے لیے دعا کرتا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. میں اس احساس پر کیسے قابو پاؤں؟ پہلے تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں عافیت کا معاملہ کرے, آپ کی اس تکلیف کو آخرت میں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. یہ تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جب انسان کو تکلیف دیتا ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہوں کا کفارہ وہ تکلیف بن جاتی ہے. سورۃ النساء کی جب آیت نازل ہوئی, صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے, بخاری میں بھی موجود ہے, کہ جس شخص نے کوئی عمل کیا تو وہ اس کا بدلہ پائے گا. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس سے گناہ نہ ہو. تو اگر ہر گناہ کا بدلہ ملنا ہے ہمیں تو پھر تو ہم مارے گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی کوئی دکھ, درد, اندیشہ, تکلیف, حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے,
اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں تکلیف کے بدلے میں. تو آپ تو ایک کنٹینیوس تکلیف میں ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے آخرت میں آپ کا معاملہ آسان ہوگا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. اور بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں اپنے بندے سے اس کی کوئی پسندیدہ چیز لے لوں، اور ایک بخاری کی روایت میں ہے کہ اگر آنکھیں لے لوں تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. تو آپ کے ساتھ بھی ایک آرگن کا معاملہ ہے. رہا یہ معاملہ کہ لمبی عمر کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو اسے کہا کریں کہ عمر بالخیر کی دعا کریں، عافیت کے لیے دعا کریں، تو یہ بالکل درست ہے. یا آپ ان کی اصلاح کریں، غصے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کی دعا کرنے سے آپ کی عمر کو لمبی ہو جانی ہے یا بدعا کرنے سے کم ہو جانی ہے. عمر تو آپ کی جتنی ہے اتنی رہنی ہے. ہاں برکت والا معاملہ ہو سکتا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. میرے والد جو بھی کام کرتے ہیں گھر والوں سے مشورہ کیے بغیر، جس سے نقصان ہوتا ہے، اگر ہم سمجھائیں تو غصہ کرتے ہیں. انہیں کیسے سمجھایا جائے؟ باپ کو سمجھانے کا کوئی فارمولہ دنیا میں موجود نہیں ہے جی. باپ ایک ایسا رشتہ ہے جہاں پہ آپ سمجھ لیں ہر چیز آ کے ختم ہو جاتی ہے، ایک نیچرل چیز ہے. ماں کو تو پھر بھی آپ سمجھا سکتے ہیں، باپ کا معاملہ بالکل الگ ہے. اس کے لیے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا ہی کرتے ہیں. ہاں اگر نکاح سے پہلے لڑکی کی مرضی معلوم کر لی جائے تو نکاح کے وقت اس سے قبول ہے کہلوانا ضروری ہوتا ہے کیا؟ اور بھائی مرضی معلوم کی ہے نا آپ نے، اس کے بعد ظاہر ہے ایک ٹیکنیکلی چیزوں کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے نا، یہ بھی کرنا ہے، آپ نے سگنیچر بھی لینے ہیں رجسٹر کے اوپر. کیونکہ دنیا میں جب کوئی قوانین بنتے ہیں اس کے بعد موت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، وراثت تقسیم ہونی ہے، اس کے لیے نکاح ڈکلیئرڈ بھی ہونا چاہیے، رجسٹرڈ بھی ہونا چاہیے، اور یہ مرضی بھی ریٹن فارم میں لینا اور پوچھنا نکاح خاں کا یہ بالکل ضروری ہے. شیعہ حضرات جمعہ کو فرض نہیں کہتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ چند ایک کوئی تفرد کا شکار لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں. شیعہ کی مساجد میں جمعہ ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے تو پڑھنا ہی جمعہ ہوتا ہے، یا محرم کے دنوں میں نظر آتے ہیں، عام دنوں میں تو نماز والا معاملہ ان کا باقی کوئی نہیں رہا سوائے جو چند ایک سمجھدار لوگ ہیں. ہاں یہ چند کوئی غالی قسم کے کوئی ہیں جن کا یہ موقف ہے جب تک امام وقت نہیں ہوں گے، تو اس سے ملتا جلتا موقف حنفیوں کا بھی ہے. ہاں یہ صرف شیعہ کو آپ سنگل آؤٹ نہ کریں، حنفیوں کا بھی یہ موقف ہے کہ جب تک امام موجود نہیں ہے، یعنی وہ حکمران، اس کی اجازت کے بغیر آپ جمعہ کہیں شروع نہیں کروا سکتے. اور ظاہر جب پولیٹیکل سسٹم تھا تو اس میں تو یہ چیزیں اس طریقے سے تھی، اس لیے وہ زور احتیاطی پڑھتے ہیں. چونکہ خلافت قائم نہیں ہے تو ان کو وہ والا غم نہیں جا رہا، اور جس کو خلافت سمجھتے تھے وہ ملوکیت ہوتی تھی. بلکہ وہ کل میں نے حسن لیاس بھائی کا ایک کلپ دیکھا، اور بیسیکلی ظاہر غامدی صاحب نے یہ بات کی تھی، اسی کو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا. اور یہ حقیقت ہے جو انہوں نے پردہ اٹھایا بڑی جرت کر کے، کہ مولویوں کو فتوے لگانے کا شوق کیوں ہے. یہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں، دنیا میں توہین مذہب کے فتوے یہ دیں. یہ احتجاج میں آگے آگے لیڈری ان کو نظر آتی ہے اور دھمکیاں لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیچھے 1200 سال کی تاریخ ہے، حکمرانوں نے 2 شعبے بنائے ہوئے تھے، حکومتی معاملات اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے تھے، عدالتیں ان کو دی ہوئی تھی. جتنے قاضی تھے وہ مولوی ہوا کرتے تھے. سب سے بڑا مولوی تو قاضی ابو یوسف، یعنی استاد ابو حنیفہ نے زہر پی لیا اور چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا، شاگرد نے وہی عہدہ قبول کر لیا اور پوری سلطنت عباسیہ میں فقہ حنفی جو ہے وہ عام کر دی تلوار کے زور کے اوپر. اس کے بعد سے یہ عدالتیں ان کے منہ کو لگ گئی فیصلے کرنا. جب انگریزوں کا قبضہ ہوا، کلونیل پاورز آ گئی، تو نہ عدالتیں رہیں نہ حکومتیں رہیں، انہوں نے پیرلل میں اپنے فتوے شروع کر دیے. اب جب یہ ڈیموکریٹک ویلیوز آنا شروع ہوئی ہیں دنیا میں تو مولویوں کی تو اب بیچاروں کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ان کو وہ 1000 سال کی جو حکمرانی کا نشہ ہے نا، کہ ہم ایک کرسی پہ بیٹھے ہوں، کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کریں، جہنم کا فیصلہ کریں، قتل کا فیصلہ کر دیں، ہمارے لیے آسان ہو جائے، تو وہ ان کے جینز کے اندر وہ نشہ آج تک موجود ہے. اصل وجہ یہ ہے ان کو غلامی ہضم نہیں ہوئی ہے، پڑھتے لکھتے ہے کوئی نہیں ہے، اور چاہتے ہیں پوسٹیں میں وہی مل جائیں. بھی شوق ہے تو پڑھو لکھو، تعلیم حاصل کرو، ہنر سیکھو، تم بھی اوپر والی پوسٹوں پہ آ جاؤ گے. تو یہ اس کے پیچھے ریزن ہے. تو مولوی اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں. باقی جو ہمارے جواد نقوی صاحب ہیں اور وقت الوثقہ جن کا مدرسہ ہے، انہوں نے تو باقاعدہ اس کے خلاف جمعے پڑھائے ہوئے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں جمعہ موقوف ہو گیا، تو انہوں نے بڑی سختی سے
ایسے شیعہ ذاکرین کا اور جاہل علماء کا رد کیا ہے۔ ایک بیوی اپنے مرحوم شوہر کے لیے نماز میں مغفرت کی کون سی دعا کرے؟ جتنی جنرل دعائیں ہیں، ایک دعا تو آپ ضرور یاد کریں جو نماز جنازہ کی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں دعا ہے، پرفیکٹ دعا ہے، ساری دعائیں اس میں آ گئی، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے۔ قرآن پاک میں دعا آئی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اسی طریقے سے بیوی تو وہ والی دعا کرے جو قرآن پاک میں مسلمان مردوں کو اپنی فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے تعلیم فرمائی گئی ہے۔ سورہ الفرقان کے اندر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ یعنی یہ امام مسجد والا امام نہیں ہے، یعنی ہماری جو نسلیں ہیں وہ پرہیزگار ہوں، جن کے ہم فور فادرز ہوں، پرکھ ہوں، امام ہوں۔ امام آگے ہوتا ہے نا، مقتدی پیچھے، تو ہم آگے گزر جائیں گے، ہماری اولاد ہمارے پیچھے پیچھے آئے گی تو ہم ان کے امام بنیں۔ تو یہ والی دعائیں مانگیں تو یہ ساری دعائیں سب کچھ کور ہو جائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی مانگے۔ بریلی مسجد میں جمعہ کی اذان میں نے دی مگر اقامت کے لیے منع کر کے دوسرے بندے کو کہا گیا، کیا یہ گناہ ہے؟ نہیں، گناہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ضعیف روایت ہے کہ جو اذان دیتا ہے وہی اقامت کہے، امام کی مرضی سے ہی معاملات کو لے کے چلنا چاہیے، گناہ والا معاملہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ آپ نے اقامت سنت کے مطابق کہنی ہے اور حنفیوں کو ہضم نہیں ہوتی، شاید یہ وجہ ہو۔ کیا طلقاء کو صحابہ مانا جائے گا؟ جی صحابہ تو ہیں، قانوناً تو صحابہ ہیں، انہوں نے نبی الاسلام کی زیارت کی ہے اور قبول اسلام کی ہے۔ طلقاء ہیں، ظاہر ہے ان کی گردن آزاد کی گئی اور وہ بھی قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ طلقاء کو جس طرح بعض لوگوں نے گالی سمجھ لیا ہے، یہ گالی نہیں ہے، ایک ریالٹی ہے کہ سورہ توبہ میں آیا کہ جنہوں نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا، 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ اب مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے کنٹونمنٹ ایریا ہے، ادروائز ان کو قتل کیا جائے گا۔ جس طرح کے پیغمبروں کا انکار کرنے پر اگلی قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا، کبھی چنگھاڑ کی شکل میں، کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، تو ہمارے نبی کا انکار کرنے کے سبب بھی تو عذاب آنا تھا ان لوگوں پر جنہوں نے 23 سال تک دعوت حق سننے کے باوجود حق قبول نہیں کیا۔ وہ قتال کی شکل میں آیا۔ اس کے باوجود اگر کسی نے آخری وقت میں بھی کلمہ پڑھ لیا اپنی گردن بچانے کے لیے، طلقاء ہوئے، تو وہ بھی صحابہ ہیں، چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت اکرمہ بن ابی جہل ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفوان ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے بخاری مسلم میں آتا ہے ان کو 100 اونٹ دے دیے تھے۔ اس وقت پھر جذباتی قسم کے جو نوجوان لڑکے تھے، ان کی زبان سے حضور کے لیے گستاخانہ جملے نکل گئے کہ اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، اور ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹپک رہا ہے، اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ہی نوازنا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ، حضور کے بارے میں یہ بات کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ یہ غزوہ حنین کے موقع پر بھی ہوا اور فتح مکہ کے موقع پر بھی۔ پھر نبی اسلام نے سینئرز کو بلایا، سینئرز نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جونیئرز ہیں، یہ ہمارے نوخیز لڑکے ہیں۔ نوخیز لڑکے کو میں نے لوڑے لپاڑے کا لوانے کے صاحب ہوں اللہ دے بندو 295 سی لگ دیجیے پاکستان قانون ہی، یہ تو حضور دی شرافت سی، آپ دی ایک رحمت سی کہ آپ نے چھوڑتا۔ ان کا یا رسول اللہ نوخیز لڑکے ہیں، ان کی زبان سے نکل گیا عذر قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا عذر قبول کرتے ہیں، بلکہ اس میں تو یہ بھی الفاظ ہے، آپ نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی مجھ سے کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ میں ایسی حرکت کروں۔ یہی تو کی تھی اس نجدی ذوالخویسرہ تمیمی نے، بخاری مسلم میں آتا ہے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر، مردود ہو گیا تھا۔ اسی قسم کے جملے انہوں نے بھی بول دیے کہ جی ہماری تلواروں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا ہے قریش کا، اور اس پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کے جو طلقاء ہیں ان کو پھر نبی اسلام نے چونکہ 100 اونٹ دے دیے تھے، تو انصار مدینہ نے کہا کہ جی اب فروٹ کھانے کی باری آئی ہے، تو یہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہے دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟
میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ. اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے، انصار دوسری میں، تو میں انصار کے ساتھ ہوں. یعنی ان کو دنیا چاہیے تھی، مل گئی، تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. دیکھیں نبی اسلام کی زندگی کے 52 سال مکے میں گزرے، صرف آپ علیہ السلام کے 11 سال مدینہ شریف میں، اور وہ بھی مکے کی یاد میں. اور جب فتح مکہ ہوا ہے، لاجیکلی تو آپ کو واپس اپنے نیٹو سٹی میں رہنا چاہیے تھا، لیکن آپ واپس مدینہ شریف چلے گئے. اور آج قیامت تک کے لیے مدینہ شریف کی عقیدت ہمارے دلوں میں ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں، اگر نبی اسلام واپس آ جاتے نا، پھر مدینہ شریف کسی نے بھی نہیں تھا جانا، چاہے نبی اسلام وہاں رہے بھی ہوتے، کیونکہ وہاں تو اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے سوائے روزہ شریف پہ جانے کے. مکہ شریف تو پھر بھی ایکٹیویٹی ہے، آپ نے طواف کعبہ کرنا ہے، ایک ایسی عبادت جو دنیا میں کہیں ہو ہی نہیں سکتی ہے. حج فرض ہے، وہ آپ نے کرنا ہے، اس کے لیے مکہ جانا ضروری ہے. مدینہ شریف کسی نے بھی نہیں جانا تھا. کتنے لوگ ہیں جو مسجد اقصیٰ جاتے ہیں کہ حضور شب معراج وہاں گئے تھے؟ کوئی بھی نہیں جاتا. یہ قبر مبارک کی برکت ہے کہ لوگ مسجد نبی شریف میں بھی جاتے ہیں، مدینہ شریف میں بھی جاتے ہیں، مسجد قباء میں بھی جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے زیارتیں بھی کر لیتے ہیں. اگر عشاء کے وقت وطر نہ پڑے جائیں تو کوئی گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ تاکیدی سنت ہے. جامع ترمذی میں، سنن دارمی میں حدیث ہے، مولا علی کا قول ہے، وطر سنت ہے لیکن اسے مت چھوڑو. یہ تاکیدی سنت ہے. اتنی تاکیدی ہے کہ بخاری مسلم میں ہے نبی اسلام نے سفر میں بھی وطر کی نماز پڑھی ہے، اور بخاری مسلم میں یہ بھی آیا کہ فجر کی 2 سنتیں بھی آپ نے سفر میں پڑھی ہیں. گناہ والا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ کو زیادہ تردد ہے تو آپ ایک وطر بھی پڑھ سکتے ہیں. صحابہ کرام سے ایک وطر پڑھنا ثابت ہے. الموطا امام مالک میں موجود ہے، سعد ابن ابی وقاص جو ہمارے اوریجنل ماموں ہیں، ویسے تو جو وہابیوں کے ماموں ہیں وہ بھی ایک وطر پڑھتے تھے، بخاری میں ہے، لیکن اصل دلیل یہ ہے کہ جو اوریجنل ماموں ہیں، نبی اسلام کے ماموں اور ہمارے ماموں سعد ابن ابی وقاص، الموطا امام مالک میں ہے کہ وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وطر، اور یہ ان کا عمومی عمل تھا. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ 1 وطر بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، 4 فرض اور 1 وطر پڑھ لیں. عید غدیر کیا شروع سے امت میں منائی جا رہی ہے؟ میرے بھائی، عید میلاد النبی ہو، عید غدیر ہو، ظاہر ہے یہ امت نے ٹرمز ڈیوائز کی ہیں. ہم ان کی تفصیلات میں نہیں جاتے، صرف اتنا کہیں گے کہ وہ عیدیں جن کے ساتھ نمازیں جڑی ہوئی ہیں، جو نبی اسلام نے مشروع فرمائی ہیں، وہ 2 ہی ہیں. وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ. باقی اصطلاحاً عیدیں تو 52 جمعے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے یوم عرفہ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ عید کا دن تھا، کیونکہ عرفہ بھی تھا اور جمعے کا دن تھا. جامع ترمذی میں بھی آیا حضرت عمر فاروق سے، جب یہودیوں نے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو ہم عید کا دن مناتے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا پہلی 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھیں. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک یوم عرفہ، دوسرا جمعے کا دن. اور جامع ترمذی میں ابن عباس کے حوالے سے موجود ہے کہ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ دونوں عیدیں، تو 52 جمعے بھی عیدیں ہیں. اس طرح عید بار بار لوٹ کر آنے والی چیز، کوئی ربیع الاول کو عید میلاد النبی کہہ لیتا ہے، یا کوئی غدیر کو عید کہہ لیتا ہے، اس طرح کے معنوں میں تو وہ کہتا رہے، جمعے کو عید کا دن کہتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ جوڑے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، پھر وہ معاملہ الگ ہو جائے گا. یہ کوئی نماز کروانا شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر طارق قادری صاحب کو لوگ تانا دیتے تھے، جی عید ہے تو نماز کیوں نہیں کراتے؟ ایک دفعہ پھر انہوں نے کرا دی تھی. ہاں، انہوں نے پھر باقاعدہ تہجد کی نماز پڑھائی، انہوں نے کہا جی یہ عید کی ہے. اس دفعہ میں نے سنا ہے کہ شیعہ نے شاید بعض نے عید غدیر کی بھی نماز پڑھا دی ہے. تو نہ تنگ کرا کرو انہوں نے، نمازیں بھی شروع کرا دیں گے. جی پھر کیا نبی الاسلام کے بعد کسی شخص کو غیب سے آواز آ سکتی ہے؟ آتی ہے، ظاہر ہے، اسی کی وجہ سے ساری گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں. غیب سے ہی آوازیں آئی ہوئی ہیں شیاطین کی، کسی کو کوئی آواز آئی، کسی کو کوئی آواز آئی. ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز تو ہمارے علم میں کوئی اس طرح کی آواز نہیں ہے. ایک روایت ملتی ہے جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں، کہ نبی الاسلام کو غسل دینے کے لیے صحابہ کرام 6 و 5 میں پڑ گئے کہ آپ کے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں. ظاہر ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی صحابہ کرام کے لیے، جو رسپیکٹ کا لیول تھا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اچانک اس وقت ہمیں اونگ آئی اور ہمیں ایک آواز آئی، وہ بھی نیند کی حالت میں. تو دین میں تو ہو سکتا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد غیبی خبروں میں اب صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا خواب. تو خواب میں آواز آئی کہ نبی الاسلام کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دو. تو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا نبی الاسلام کو. یہ ایک آواز آنا ثابت ہے. باقی یہ جو آوازیں جتنی ہیں وہ ساری کمزور روایتیں، اس طرح کی کوئی آواز ثابت نہیں. اور اسی حدیث کے تحت میں نے یہ بات کی تھی کہ تم نے امتیوں کو امام مانا ہوا ہے اور ان کو پیغمبر کا درجہ دیا ہوا ہے،
تو پیغمبر کا درجہ تو پھر یہ ہے کہ وفات کے بعد ان کے کپڑے نہیں اتارے گئے، لیکن آپ کے اماموں کے کپڑے اترے ہوئے ہیں. بڑے بڑے غوث کتب ابدال، کسی نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کے باوجود اٹھ کے خود غسل نہیں کیا. ساروں کے کپڑے اتارے گئے ہیں، شلواریں بھی اتاری گئی ہیں، قمیضیں بھی اتاری گئی ہیں. شلوار اتارنے سے ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے عقیدہ غلط بنایا ہوا نا کہ وہ زندہ نے، وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہے. بھائی دنیا سے مر گئے، شلوار اترے گی. تو میں نے کہا تھا کہ میں اس امام کا ماننے والا ہوں کہ جن کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا، اور تم نے ان امتی اماموں کو اپنا ایک قسم کا منی پیغمبر بلکہ منی گاڈ بنا لیا ہوا ہے کہ جن کی شلواریں اتری ہوئی ہیں. تو کہتے ساڑھے بزرگوں کی شلواریں لے گئے، شلواریں لاندا. میں نہیں لائی ہیں، انہوں نے رشتہ داروں نے لائی ہیں، سر میں کتوں لائی ہیں. تو اس طرح کی مثالیں بعض اوقات اس لیے دی جاتی ہیں کہ فتنہ جب آتا ہے نا تو اس کا توڑ پھر اسی لیول پہ کیا جاتا ہے. ہر دور کے اندر جو فتنے آتے ہیں ان پہ اسی طریقے سے ایڈریس کیا جاتا ہے. اب دیکھیں قرآن پاک میں جو یہ آیت ہے اسپیسیفکلی منافقین کے بارے میں ہے، سورہ النور کی، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نہ آ جائے. لیکن امام بخاری نے جز رفع الیدین میں جو لوگ گھوڑوں کے دموں والی حدیث کو رفع الیدین پہ لگاتے ہیں انہوں نے اس پہ یہ آیت فٹ کر دی ہے، کیونکہ جرم تو ایک جیسا ہی ہے نا. حالانکہ رفع الیدین کے دشمن کوئی منافقین نہیں تھے، مسلمان ہی تھے، بس وہ ایک تقلیدی ذہن کی وجہ سے وہ دشمن ہو گئے. تو امام بخاری نے ان پہ وہ فتویٰ لگایا. تو اس طرح ہم بھی جب دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح لوگوں کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی فلاں بزرگ نے سمندر روکا ہوا ہے، تو میرے دماغ میں یہ بات آئے گی نا کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، سمندر کیسے روکے گا؟ کہتے ہیں توہین ہوگی. آپ خدا کی توہین کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ سمندر روکا ہوا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو اس میں کوئی بزرگ کام نہیں آتا. ہمارے جیلم شہر میں مزار ہے سلمان پارس، وہ کہتے ہیں جی 92 کے سیلاب میں پانی نہیں داخل ہوا تھا، اور ہم اس وقت بریلوی تھے، ہم نے خود مزار کی صفائی کی ہوئی ہے. 4 فٹ جو ہے کیچڑ جمع ہوا تھا، جو ریزیڈول ہوتا ہے دریا کا پانی گزر جائے، اور اس کی صفائی کے بعد بھی 8 مہینے تک مسلسل دیواروں پہ نشان تھا جب تک ایک بندے نے نئی سفیدی نہیں کروائی. اس کے باوجود پورا جیلم بریلوی جھوٹ بولتے ہیں جی ایسے پانی نہیں سی بڑا ہے، پانی کے کچر بڑا ہے، اسی جھوٹ میں شور کیا. اس طرح نہیں ہوتا بھائی. ہمارے ہاں 100 سال پرانا قبرستان ہے، تمام قبریں پکی ہیں اور دفنانے کی جگہ نہیں. یعنی 100 سال سے یہ بدعت آپ کے ہاں جاری ہے. ہمارے ہاں تو بھائی زیادہ تر قبریں جو ہیں وہ تو کچی ہیں. 100 سال پرانی اگر قبریں ہیں تو اس زمانے میں تو کوئی پکا نہیں کرتا تھا، نئی زمین بھی نہیں. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں آپ سی ایم پنجاب سے رابطہ کریں، وہ آپ کو زمین دیں، اور دوسرا اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ پکی قبریں نہ بنائیں، کچی قبریں بنائیں تاکہ کچھ عرصے کے بعد قبریں جب بیٹھ جائیں نئے لوگوں کو وہاں دفن کیا جائے. کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنی طالبات کو کچھ اہم نصیحت کریں. نوجوان لڑکوں کے شر سے بچ کے رہیں. ہاں بچیاں بولی بالی ہوتی ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ مرد کس طریقے سے جھانسا دیتے ہیں، اور یہ اس جھانسے میں آ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ دشمنی لے لیتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں. تو مردوں سے دوستی کرنے سے بچیں. مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ عورتوں سے چھپی دوستی کرنے سے بچیں. آپ کے لیے یہ نصیحت ہے. اور دوسری چیز نمازوں پر پابندی اختیار کریں، اور تیسری چیز حجاب کا بندوبست کریں. اگر بچہ اپنی دادی کا دودھ 2 یا 3 بار پی لے تو کیا رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے گا؟ اگر ہاں تو کیا اس بچے کا نکاح اپنے سگے چچا کی بیٹی سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا. ظاہر ہے وہ چچا کی بیٹی جو ہے وہ پھر اس کی بھتیجی بن جائے گی اگر رضاعت اسٹیبلش ہوئی. اگر نکاح ہو چکا تو اس پر کیا حکم ہے؟ نکاح تو باطل ہوگا. لیکن ہمارے نزدیک یہ رضاعت اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کم از کم 5 مختلف اوقات میں دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے. لیکن سوال پوچھنے والا موسٹ پروبیبلی حنفی ہوگا. حنفیوں کے نزدیک یہ نکاح اسٹیبلش نہیں ہوا، لہٰذا صرف نکاح کرنے کے چکر میں حنفیت نہ چھوڑیں، آپ کنوکشن کے ساتھ چھوڑیں. جس طرح یہاں 3 طلاق کے چکر میں لوگ حنفیت چھوڑ کے تو اسٹامپ پیپر پہ لکھ دیتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوا، باہر نکل کے اہل حدیث کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. اس طرح نہیں. اگر حنفی ہیں تو بھائی کوئی نکاح نہیں، باطل ہے، کیونکہ حنفیوں کے نزدیک ایک دفعہ بھی دودھ پینے سے رضاعت اسٹیبلش ہو جاتی ہے. ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. صحیح مسلم حدیث ہے کم از کم 5 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت اسٹیبلش ہوگی، اور شیعہ کے ہاں بھی یہی موقف ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ حنفیوں کے ہاں ایسا نہیں ہے. اور اگر آپ واقعتاً حنفیت چھوڑنا چاہتے ہیں اخلاص کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ نکاح کے چکر میں چھوڑ رہے ہو، تو پھر ایک معاملہ الگ ہے. یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے.
میرے دوست کے والد فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور گھر امی کے نام پر ہے، تو کیا وراثت تقسیم ہوگی؟ جی ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ اور بچوں میں سے کوئی ایک اپنی والدہ کو اپنے ساتھ رکھ لے، اس طریقے سے آپ تقسیم کریں۔ ادروائز اگلی جنریشن میں جب بات جائے گی تو پھر وارث اتنے بڑھتے جائیں گے کہ ان کو اکٹھا کر کے تقسیم کرنا ہی مشکل ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کر لیں۔ اگر آپ پہلی نسل میں ہیں، ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور بٹوارا نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، آپ کو ایگزسٹ کریں، لیکن جیسے ہی اگلی نسل میں جائے گا تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ہی اس فتنے سے باہر نکلیں۔ بیٹی اگر اپنی ماں سے پہلے فوت ہو جائے تو کیا نواسوں کو وراثت ملے گی؟ تو یہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا کہ پوتا پوتی نواسا نواسی میں اس طریقے سے معاملات نہیں جاتے۔ شریعت، فقہ اور فتویٰ میں کیا فرق ہے؟ شریعت تو وہ ہے جو قرآن و سنت میں آئی، فقہ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کئی ایک اجتہادی معاملات میں، اور فتویٰ اس شخص کی انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ کیا سمجھتا ہے کسی جدید فقہی مسئلے کے حل کے لیے۔ اور قدیم مسئلہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، نکاح طلاق کے مسائل علماء سے جا کے پوچھے جاتے ہیں، تو یہ تو آپ نے جنرل تھا، کوئی آپ چیز پوچھتے تو پھر میں بتاتا آپ کو۔ اس کے علاوہ بھی اور ٹرمز استعمال ہوتی ہیں جو میں نے الگ سے ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں، فرقہ، مسلک، مذہب، منہج، اجماع، اجتہاد، قیاس، یہ ساری ٹرمز جو ہیں وہ ریسرچ پیپر نمبر 10 ahlsunnatpark.com پہ رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک بک سے ہم نے فوٹو کاپی کرا کے بڑی اچھی وہ ٹرم سمجھائی بھی تھی، وہ ریسرچ پیپر نمبر 10 کے نام سے رکھ دی ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ میں خلیج میں ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں، اگر یہاں سے ایران پر حملہ ہوا ہے تو کیا میری نوکری حلال ہے یا نہیں؟ آپ کی نوکری حلال ہے جی، آپ نے اس نوکری کے دوران وہاں سے کوئی چیز فائر خود نہیں کی ہے، اس طرح کے چکروں سے باہر نکلیں۔ خلیجی ممالک بھی مسلمان ممالک ہیں، ڈیویٹ ہوئے ہیں، ظاہر ہے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرے، ان کو بات سمجھ آئے۔ اب تو سمجھ آ گئی، سعودی عرب کو تو کم از کم بات سمجھ آ گئی ہے، انہوں نے تو اب پیس ٹریٹی کر لیا ہے ایران کے ساتھ اور اپنا ڈیفنس آلموسٹ پاکستان کے حوالے کیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ جب مشکل وقت آیا تو امریکہ ان کے کام کوئی نہیں آیا، اور پاکستانی تو ایسے کام آئیں گے کہ وہ اپنی جان بھی دے دیں گے اور اس پہ فخر محسوس کریں گے، احسان بھی نہیں جتائیں گے کہ ہم حرمین کے لیے قربان ہو گئے۔ اس لیے انہوں نے تو اپنا رشتہ یہاں جوڑ لیا ہے، قطر نے بھی اپنا قبلہ صحیح کر لیا ہے، اور کویت بھی صحیح پٹری پہ آ گیا، مسئلہ UAE کا ہے، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ باقی آپ کی نوکری حلال ہے جی، اور وہاں آپ خلیجی ممالک کے خلاف کوئی اس طرح کی پوسٹ نہ لگائیں، یہ غلط بات ہے، غیر اخلاقی بات ہے، اور اس کے اگینسٹ اگر وہ وہاں سے آپ کو نکالتے ہیں تو وہ حق بجانب ہے۔ ہم پاکستان میں ایسے لوگوں کو رہنا پسند کریں گے جو پاکستان کے خلاف ایسے معاملات کر رہے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ ایک مذہبی جماعت تھی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی، ختم کر دی اسی وجہ سے، ایک پولیٹیکل جماعت تھی، اس نے بھی اس قسم کی حرکتیں شروع کی، تو دیکھیں ان کو کیسے انہوں نے وینش کر دیا، اب صرف نام ہی باقی ہے ان کا۔ تو اس لیے ریاست پہلے ہے، اس کے بعد باقی معاملات ہیں۔ انہوں نے تو گوروں کو بھی 5-5 سال کی قید سنا دی ہے UAE کے اندر، انہوں نے لحاظ نہیں کیا کہ جس نے جشن منایا UAE کے اوپر بمباری ہونے پہ، ظاہر ہے تقریباً کوئی 2200 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں، تو بھائی آپ وہاں سے لے کر کھا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم خوش نہیں ہیں، ایران پر حملے ہوں یا خلیجی ممالک پہ ہوں، ہمارے لیے تو دونوں مسلمان بھائی ہیں، اگرچہ ایران مظلوم ہے اور کسی درجے میں یہ لوگ ظالم ہیں، لیکن یہ بھی مس یوز ہوئے ہیں۔ بہرحال پاکستان کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے کافی حد تک معاملات بہتر کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید بہتری کی طرف لے جائے، آمین۔ اگر کوئی بندہ جمعہ کی نماز دوسری رکعت کے رکوع کے بعد جماعت میں شامل ہو تو کیا اسے جمعہ مل جائے گا یا اسے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ یہ اہل حدیث نے مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ جی اگر آپ نے 1 رکعت پائی تو ہی جمعہ ملے گا، وہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جس نے 1 رکعت پائی اس نے نماز پا لی، اور یہ جمعے کے کانٹیکسٹ میں ہے۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسری رکعت میں شامل نہیں ہو سکا، تشہد میں ملا یا رکوع کے بعد شامل ہوا، تو اب اس نے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنی ہے۔ بھائی سلام پھیرنے سے پہلے جیسے ہی آپ امام کے ساتھ شامل ہوں گے تو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے جس کی نیت آپ نے امام کے پیچھے کی ہوئی ہے۔ اہل حدیث جس روایت کی بنیاد پہ اس معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں، سنن دارقطنی کی وہ روایت مشکات میں بھی ہے، شیخ زبیر صاحب نے اس کے فٹ نوٹ پہ لکھا ہے یہ روایت درست نہیں ہے۔ باقی انہوں نے کہا اس کے قریب اگر کوئی روایت ہے تو وہ وہی ہے کہ جس نے 1 رکعت پا لی اس نے جمعے کی نماز پا لی، یعنی 2 رکعتیں ہیں ان میں سے 1 امام کے ساتھ ہونا ضروری، یعنی وہ اعلیٰ درجے کا ثواب حاصل کر لے گا۔ ادروائز آپ سلام پھیرنے سے پہلے شامل ہوں تو آپ 2 فرض ہی پڑھیں، 4 فرض والا معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حنفی جو ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔
ہرن کی قربانی کیوں جائز نہیں جبکہ اس کے تو کھر بھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ بہیمۃ الانام میں نہیں آتا نا، یعنی جو بے زبان مویشی ہیں جن کو ہم نے ڈومیسٹک رکھا ہوا ہے، یہ اس میں نہیں آتا۔ ہرن ویسے کسی نے پالی بھی ہو تو وہ ایکسٹرا آرڈنری کیس ہے، عام حالت میں تو ہرن پال کوئی نہیں سکتا، پالے گا تو پکڑے گا کیسے اس کو؟ ہاں، تو یہ اس طرح کا معاملہ نہیں، اس وجہ سے اس کو اس کیٹیگری میں فال نہیں کروایا جاتا۔ بھینس کو اس لیے کرواتے ہیں کہ وہ گائے کے حکم میں داخل ہے، اس کے اوپر اجماع ہے کہ وہ زکوٰۃ کے معاملے میں گائے کے حکم میں داخل ہے۔ قربانی میں اختلاف ہے، ہمارے نزدیک ان لوگوں کی رائے درست ہے جو بھینس کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں۔ الگ سے میری ویڈیو اس پہ ریکارڈ ہے۔ کیا ایک بکری سے پوری فیملی کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جی، ایک بکری سے اگر وہ دوندی ہے تو پوری فیملی کی قربانی درست ہے۔ فیملی سے مراد میاں بیوی بچے ہیں جو ایک خاندان ہے۔ اگر 4-5 بھائی رہ رہے ہیں، سب کی فیملیز الگ ہیں، تو وہ الگ الگ اپنی قربانی دیں گے۔ اس پہ تفصیل میری ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کسی کو الہام نہیں ہو سکتا، تو حضرت عمر کو الہام کیسے ہوتا تھا؟ کوئی حضرت عمر کو الہام نہیں ہوتا تھا بھائی، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کا قاتل جو ہے وہ ممبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس نے تو وار کیا، اور بخاری میں آتا ہے کہ اس نے خنجر سے زخم لگائے، اور حضرت عمر نے کہا کہ مجھے کتے نے کاٹ لیا ہے، 5-6 زخم لگائے، ان کا معدہ بھی کٹ گیا۔ اور اسی دوران عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر فجر کی نماز مختصراً پڑھائی، اور کچھ صحابہ نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اس میں اس نے کئی صحابہ کو زخمی کیا، 5-6 اس میں بھی شہید ہوئے۔ صحیح بخاری میں 3700 نمبر حدیث ہے، 3700، پوری تفصیل موجود ہے۔ تو یا ساریت الجبل والی جو روایت ہے، اس کی 2 اسناد آئی ہیں دلائل النبوہ میں۔ ایک جو ہے محمد بن اجلان کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، دوسری جو ہے وہ منقطع روایت ہے، مرسل روایت ہے، اس میں انقطاع ہے۔ میں اپنی والدہ کے سال ثواب کے لیے اپنے شوہر کی دی ہوئی جیب خرچ رقم میں سے کچھ دے سکتی ہوں؟ جیب خرچ آپ کو مل گیا تو آپ مالک ہیں، جو مرضی کریں۔ جب کسی کی مدد کروں تو شوہر کو بتانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، بتائیں گے تو کدھر مدد کرن دے گا وہ؟ آپ کا جیب خرچہ آپ استعمال کریں، اس کے پیسے چوری کر کے استعمال نہ کریں۔ میں یو کے میں ٹیکسی چلاتا ہوں، بعض اوقات شرابی لوگوں کو بھی لے جانا پڑتا ہے، کیا ایسی کمائی حلال ہے؟ اگر تو کوئی شخص آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے شراب خانے جانا ہے تو پھر تو نہ لے کے جائیں۔ اگر آپ کمپنی کے ملازم ہیں اور آپ کو نہیں پتا کمپنی آپ کو کہاں بھیج رہی ہے، وہ شراب خانے بھی اگر معاملہ کوئی چلا جاتا ہے تو کمپنی کے اوپر مبال ہے۔ میجورٹی کیسز میں اگر حلال طرف ہے، اور اگر کوئی کمپنی ہائر اس لیے ہے کہ وہ صرف شرابیوں کو پہنچائے گی شراب خانے تک، پھر آپ کی کمائی درست نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص جعلی ڈگری کے ذریعے نوکری حاصل کرے تو کیا ساری زندگی کی کمائی حرام ہوگی؟ میرا تو خیال ہے کہ آپ کو پتہ ہے، وانتم تعلمون، آپ نے حقوق العباد کو بھی غصب کیا، اس جگہ پہ کسی اور بندے نے آنا تھا۔ اللہ کے حضور دعا ہی کریں، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس کا ریورسل کیسے ممکن ہے؟ ہمارے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بیٹی کا نام مائدہ رکھا، کیا درست ہے؟ مائدہ سورۃ المائدہ ہے، کھانے کو کہتے ہیں، تو نام کا مطلب کوئی غلط نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ وہ نام جن میں شرک کا شائبہ ہو وہ نام رکھنا غلط ہے، ادروائز نام کوئی بھی رکھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بھی نام ایسے ہیں کہ کئی ایک کے معنی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ عثمان کا مطلب سانپ ہے، اویس جو تابعی تھے، اویس بھیڑیے کو کہتے ہیں، تو وہاں یہ رکھے جاتے تھے۔ معاویہ کا مطلب میں نے نہیں بتانا، وہ اتنا ورسٹ ہے کہ وہ کیمرے کا لینس پھٹ جائے گا، وہ علماء سے ہی پوچھے۔ کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ یا اللہ رحم کیجئے مصطفیٰ کے واسطے، یا نبی کرم کیجئے خدا کے واسطے؟ آپ نے وہ کہنا ہے جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا۔ وہ جامع ترمذی میں ہے کہ جو اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ 593 نمبر حدیث ہے، اس کا خلاصہ میں نے بیان کیا، آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس طریقے سے دعا کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے ایک صحابی سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، وہ نابینا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں میری آنکھیں آ جائیں، آپ نے فرمایا صبر کرو تو جنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا ہی کریں، تو آپ نے کہا 2 رکعت نفل پڑھو۔ اس کے بعد دعا تعلیم فرمائی، اے اللہ میں تیرے نبی کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے نبی میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ دونوں صورتوں میں وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے نبی کی
دعا شفاعت میرے حق میں قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں دے دی تھی۔ تو یہ نبی علیہ السلام موجود ہوں، آپ دعا کروائیں، وہ ایک معاملہ الگ ہے۔ میں ایک دیوبندی مدرسے میں درس نظامی کا طالب علم ہوں، اب دعوت حق قبول کر چکا ہوں، کیا مدرسہ چھوڑ دوں؟ مشورہ دیں۔ بالکل نہ چھوڑیں جی، ڈگری لیں، اس کے بعد آپ مدرسہ چھوڑیں، ورنہ ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ آخری سال میں ان کی ڈگریاں روک لی ہیں مولویوں نے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو تسلی سے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، آپ بھی انہی میں سے نکلے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اور لوگوں کو بھی توفیق ملے گی۔ فی الوقت ڈگری کسی طریقے سے لے لیں، اس کے بعد اپنے معاملات کو لے کر چلیں، اور پیرلل میں کوئی ہنر سیکھیں، کیونکہ مسجد تو مجھے نہیں لگتا آپ دیوبندی آپ کو کوئی دیں گے۔ اگر آپ نے رفع الیدین سے نماز شروع کر دی تو زندگی بہت کا مسئلہ بن جائے گا۔ وہ صرف تبلیغی جماعت کو الاؤ کرتے ہیں کہ کوئی باہر کی جماعت ہو تو رفع الیدین کر لے، پاکستانی کوئی رفع الیدین شروع کر دے ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے جی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا جنازے میں صفوں کی تعداد طاق ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ جنازہ پڑھایا اور اس کے پیچھے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم 2 صفیں بنا کے کھڑے ہوئے، 3 نہیں تھی۔ طاق افضل ہے اگر خود بخود بن جائے، یہ نہیں ہے کہ 2 کو توڑ کے آپ نے 3 بنانی ہے، وہ تو پھر حدیث فٹ کر دیں گے ہم ابو داؤد کی کہ اگر اگلی صف میں جگہ ہے اور آپ نے اس کے باوجود پچھلی والی صف میں نماز پڑھی تو آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ جان بوجھ کے صفوں کو توڑنا طاق بنانے کے لیے، طاق اللہ کو پسند ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن توڑ کے تو آپ نے طاق نہیں نہ بنانا، ربو مر جائے تو پھر درست ہوگا۔ وہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح مسلم میں کہ طواف کعبہ کے چکر بھی طاق ہیں، اور جمرات کی جو کنکریاں مارنا ہے یہ بھی طاق ہے، اور وطر بھی طاق ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ وطر ہے، یعنی اللہ بھی طاق ہے، آڈ ہے، اور وطر کو پسند فرماتا ہے، آڈ کو یعنی کہ طاق کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن صف کو سیدھا رکھنا، وہ پورا کرنا، یہ ضروری ہے۔ نظر لگ جانا اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور نظر سے بچنے کی دعا کیا ہے یہ آپ پوچھیں۔ نظر سے بچنے کی دعا وہ صحیح بخاری میں ہے، سو نبی داؤد میں بھی موجود ہے۔ حسن و حسین کو نبی علیہ السلام دم ڈالا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے کلمات تامہ کی، تمام شیطانی وسوسوں کے اگینسٹ اور تمام اس طرح کی نظروں کے اگینسٹ جو نظر بد ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں ابو داؤد میں، بخاری میں، کہ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو انہی الفاظ سے دم ڈالتے تھے، میں اپنے 2 بیٹے، جس طرح کہ ابراہیم اپنے 2 بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو دم ڈالتے تھے، میں اپنے 2 بیٹوں حسن و حسین کو دم ڈالتا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں نسبت کیا ہے، وہاں پیغمبر کے بیٹے 2 پیغمبر، یہاں پیغمبر نہیں ہے لیکن نسبت وہی ہے حسن و حسین کی۔ تو یہ ہے آخری 3 صورتیں، وہ پڑھ کے پھونکے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی، بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نظر بد کے لیے دم کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ پوچھنا آپ کا کہ یہ تقدیر کے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف میں بھی آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ سارے بھائیوں نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے، ظاہر ہے نظر لگ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتھ ہی کہ یہ یعقوب نے اپنی ایک دل کی خواہش کو پورا کیا، اس کی وجہ سے کوئی تکلیف ٹالنے والا معاملہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ ان کی ایک اپنی خواہش تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے جو تکلیف لکھی ہے مقدر وہ تو ہو جانی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ وہ ہمارے علم والے بندوں میں سے تھے، یعنی وہ جانتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن تقدیر کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں پیرلل میں، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ میں تو اس نزل پہ پہنچا ہوں، آپ سنت اذکار کریں، آپ ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے، سوائے وہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھے، وہ تو پیغمبر کی دعا بھی نہیں ٹال سکتی۔ اگر آپ کی قسمت میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کے تحت کچھ نہ کچھ حصہ لکھا ہوا ہے، وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ سفر کے دوران عورتوں کو نماز کے لیے جگہ نہیں دی جاتی، وہ سواری پر ہی ہوتی ہیں اور مرد نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ اب تو یہ پرانی باتیں ہوں گی، ایسی صورت میں عورتیں بس ہی میں نماز پڑھ لیں۔ بھئی موٹر وے کے اوپر تو عورتوں کے لیے نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے، اب تو ایون حنفیوں نے بھی اپنی مساجد میں عورتوں کے لیے جگہ بنا لی ہے،
دیکھا دیکھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. پہلے اہل حدیث نے ہمت دکھائی تھی, اب حنفی بھی کرتے ہیں. بہرحال اگر کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے تو ٹھیک ہے, وہ اپنی سواری میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیں, لیکن قبلہ رخ کا اہتمام کر لیں. بالکل درست ہے, بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں مجبوراً. میرا دوست ایک بیماری میں مبتلا ہے جس سے تنگ آ کر کبھی کبھی خودکشی کی بات کرتا ہے, اسے کیسے سمجھایا جائے؟ اسے بتائیں کہ خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جہنم میں آگ کے عذاب کے ساتھ اس پہ وہی عذاب مسلط ہوگا جو دنیا میں اس نے خودکشی کا طریقہ اڈاپٹ کیا ہوگا. اس میں یہ الفاظ ہیں, اگر اس نے چھرا مار کے خودکشی کی تو چھرا اس کو پکڑا دیا جائے گا, اگر اس نے اپنے آپ کو بلندی سے گرایا تو اسے بار بار جہنم میں بھی بلندی سے گرایا جائے گا, اور اگر اس نے زہر پی کر خودکشی کی تو بار بار زہر پیے گا, وہی تکلیف, اس کی آنتیں کٹیں گی, جھاگ چھوٹے گی, پھر مر جائے گا, پھر زندہ کیا جائے گا, پھر اسی طریقے سے مرے گا, اور یہ عذاب مسلسل جاری رہے گا. یہ اس کو بتائیں جی. اور اس کو یہ بھی بتائیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے خودکشی والے کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا تھا. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تم پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا. تو یہ بدبختی ہے کسی شخص کے لیے. جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ کوئی آسان طریقہ نہیں. جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے گھیرا ہوا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جنت کو اللہ نے ناگوار چیزوں سے گھیرا ہوا ہے, اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے گھیرا ہوا ہے. اور اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ حدیث جامع ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کہا کہ جا کے ذرا جنت دیکھ کر آؤ. دیکھ کر آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ تن من دھن نہیں لگا دے گا اس جنت میں پہنچنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رکو ذرا, صبر کرو. یہ میں مفہوم اس حدیث کا بیان کر رہا ہوں. جبرائیل اب جا کے ذرا دیکھو. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا, یعنی کہ نماز پڑھنے کی مشقت, غسل کی مشقت, روزوں کی مشقت, رزق حلال کی مشقت. واپس آئے, کہا جبرائیل اب بتاؤ. سٹیٹمنٹ 180 ڈگری چینج ہو گئی. انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا اگر اتنے آبسٹیکلز آپ نے عبور کر لیں. پھر جہنم کی طرف بھیجا, واپس آئے, کہا توبہ توبہ توبہ, مجھے نہیں لگتا کوئی انسان کوشش کرے گا کہ اس عذاب میں جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جا کے ذرا جہنم کو دیکھو. تو جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا, یعنی ہر وہ چیز جو لذت والی چیز ہے اور گناہ کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے اس سے ڈھانپ دیا گیا. واپس آئے, انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا آپ کوئی بندہ اس جہنم سے بچے گا. تو نے اتنا اس کو مزین کر دیا ہے اے میرے پروردگار کہ لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور جہنم تک پہنچ جائیں گے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار, اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. کمیٹی کے پیسوں پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جتنے کے آپ مالک ہیں اتنے کی آپ زکوٰۃ دے دیں, اور جو آپ نے قرض اٹھایا ہوا ہے اس کی آپ نہ دیں. یعنی اگر آپ کی پہلی کمیٹی نکل آئی ہے تو ظاہر ہے اس میں سے صرف آپ اتنے حصے کے مالک ہیں جو آپ نے پے کیا, باقی تو آپ کا ادھار کا پیسہ ہے نا, وہ تو آپ نے واپس کرنا ہے, تو اس کو نکال کے باقی کی زکوٰۃ آپ دیں. کیا اللہ سے شکوہ کر سکتے ہیں؟ اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے فریاد کریں گے, جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے دکھ کی, غم کی فریاد اپنے رب سے ہی کرتا ہوں, اور یہ بڑا مشکل کام ہے. انہوں نے تو اپنے بیٹوں سے بھی کوئی فریاد نہیں کی, اللہ سے کی ہے. تو شکوہ نہ کریں, اللہ تعالیٰ سے آپ بہتری کی دعا کریں, سنت اذکار کریں, اور جو تکلیف ہیں ان پر صبر کریں, اور ان پر اجر کی امید رکھیں. آج میں اس ٹاپک پہ کافی بول چکا ہوں, اس لیے میں اس کو یہیں پہ سکپ کرتا ہوں. نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ پڑھنا کیا ضروری ہے؟ جی تمام نمازوں میں ضروری ہے. یہ کیٹاگوریکل حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے, اور نماز میں نماز جنازہ بھی شامل ہے. تقی عثمانی صاحب کے جب بڑے بھائی فوت ہوئے, رفیع عثمانی صاحب, انہوں نے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھی. بعد میں جب مولوی پیچھے پڑے تو پھر کچھ لوگ صفائی میں آ گئے کہ جی یہ انہوں نے ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھی تھی, ثنا میں بھی اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے تو انہوں نے سورہ فاتحہ اس کی جگہ پڑھ لی. اور ظاہر ہے فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں خود یہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں, اپنے بھائیوں کے جنازے صحیح پڑھاتے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز ہی نہ ہو. تو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس نے تو ایک جنازے میں باقاعدہ اونچی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھی اور بتایا کہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں پتہ چلے یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام سے اونچی آواز میں جنازہ پڑھنا بھی ثابت ہے اور سرن پڑھنا بھی ثابت ہے, جہرن بھی سرن بھی, دونوں طریقے سنت ہیں. لیکن سنن نسائی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کا جو عمومی عمل تھا وہ سرن نماز جنازہ تھا, جس طرح عرب کے لوگ پڑھتے ہیں, اور اس میں سلام بھی ایک طرف آپ نے پھیرنا.
4 تکبیرات بھی صحیح مسلم میں آئی ہیں اور 5 بھی صحیح مسلم میں آئی ہیں، لیکن سلام آپ نے صرف دائیں طرف پھیرنا ہے، جس طرح کہ حنفی سجدہ صاحب میں ایک سلام پھیر کے 2 سجدے کرتے ہیں، اور روایت پوری نہیں لیتے، اس میں یہ ہے کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے، جنازے میں وہ 2 کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا سائنسی ثبوت موجود ہے؟ جی، سائنس نے تو کبھی ڈیمانڈ ہی نہیں کیا کہ آپ اللہ کا ثبوت دیں، اور نہ ہم نے سائنسی ثبوت دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس ڈیل کرتی ہے ٹینجیبل چیزوں کے ساتھ، فزیکل فینامنا آف نیچر کے ساتھ، اور خدا کوئی فزیکل چیز نہیں ہے جو مخلوقات کی طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ ہاں، سائنس نے جو آبزرویشنز کی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو کرشمے ہیں، ان کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے جس نے اس کو ہارمونی کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے۔ جتنی فائن ٹیوننگز اس کائنات میں پائی جاتی ہیں وہ کسی انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، فرشتے کا بھی کوئی ہم سائنسی ثبوت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ فزیکل چیز نہیں ہے۔ ہاں، سائنس نے جو مشاہدات کی ہیں، اور اس ماڈرن دور میں سائنس کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فزیکل فینامنا آف نیچر اور ڈسکوریز کی وجہ سے جو عین الیقین حاصل ہوا ہے اس حوالے سے کہ یہ کتنی ہارمونی کے ساتھ کائنات بنائی گئی ہے، یہ تمام چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس کا کوئی کریٹر ہے۔ اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں، ہو کریٹڈ گاڈ، اور ایک اور ویڈیو ہے ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کہاں سے آیا۔ اس میں نے تمام سائنٹیفک فیکٹس کو ڈسکس کیا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر بال خریدنے کے لیے آتے ہیں، کیا ہم اپنے بال بیچ سکتی ہیں؟ بالکل نہ بیچا کریں۔ آج کل تو میرے خیال ہے یہ 5-6 ہزار روپے کلو بکتے ہیں عورتوں کے بال، کیونکہ یہ بال جس مقصد کے لیے استعمال ہوں گے وہ مقصد غلط ہے۔ ویگ بنانے کے لیے بھی غلط ہے، اسی طریقے سے برش بنانے کے لیے بھی۔ ظاہر ہے انسان کے جسم سے اتری ہوئی چیزوں کی حرمت ہے، چاہے وہ ناخن ہو، بال ہو، ان کو آپ ان کاموں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بچی کی شادی کا وقت قریب آیا تو اس کی ماں حضور کے پاس آئی، یا رسول اللہ اس کے بال بڑے تھوڑے ہیں تو اس کی خامند کوئی چیز پسند نہیں آئے گی، تو میں کیا عورتوں کے بالوں کی چٹیا اس میں بنا کے لگا سکتی ہوں، اوریجنل بالوں کی؟ تو آپ نے منع فرما دیا۔ البتہ جو عام طور پر چٹیا کی جاتی ہے اس میں دھاگا وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، یا کوئی وگ استعمال کرتا ہے دھوکے کے لیے نہ ہو، وہ درست ہے۔ انسانی بالوں کا جوڑا لگانا منع ہے، مصنوعی بالوں کا آپ لگا سکتے ہیں۔ ٹرانسپلانٹ کروانا چاہیں وہ تو اوریجنل ہے، وہ کروائیں۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور ملوکیت میں مدینہ شریف آئے اس حال میں کہ وہ مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھے اور انہوں نے اتنی لمبی ایک چٹیا اٹھائی ہوئی تھی اور کہا کہ تمہارے علماء کہاں چلے گئے ہیں؟ ظاہر علماء کو ہی پوچھا جائے گا نا، ادھر تو علماء کے اوپر بات کی جائے لوگ کہتے ہیں گستاخی ہو گئی ہے، اور وہ علماء کس کو کہہ رہے تھے؟ صحابہ اور تابعین کو۔ ظاہر ہے اس وقت صحابہ زندہ تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے ممبر پہ خطبہ دیا اور چٹیا انسانی بالوں کی پکڑی ہوئی کہ یہ مدینہ شریف میں چٹیا بک رہی ہے، علماء کدھر ہیں؟ کیا نبی اسلام نے انسانی بالوں کی چٹیا بنانے سے منع نہیں کیا تھا؟ ٹھیک ہے، یہاں ہم کہتے ہیں علماء کدھر ہیں، تو کہتے ہیں علماء کا کام ہی نہیں ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو سائل ادیم صاحب میرے خیال صحیح مسلط ہوئے ہیں علماء کے اوپر۔ اچھا، علماء کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سائل ادیم صاحب کا مقدمہ کیا ہے۔ سائل ادیم صاحب کا مقدمہ اور میرا مقدمہ اس میں فرق ہے۔ میں بھی مولویوں کے خلاف ہوں، سائل ادیم صاحب بھی مولویوں کے خلاف ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ مولویوں کو باندھ کے مروانا چاہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں مولویوں کا کام نہیں، ہر بندے کا کام ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کرے۔ اور سائل ادیم صاحب کہتے ہیں نہیں، مولویوں کا ہی کام ہے، ان کا کام ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر جا کے دھرنے دیں، یہ کسٹوڈین ہے دین کے، مسجدوں سے آواز بلند ہونی چاہیے۔ تو عام آدمی جب ان کا رد کرتا ہے نا تو وہ پھر صحیح مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں میرا مقدمہ کیا ہے، میں تو آپ لوگوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہا ہوں۔ لیکن سائل بھائی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کے حقوق کے لیے نہیں، آپ ان کو باندھ کے مروانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو دنیا پرست بن چکے ہیں بھائی، ان کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ انہوں نے اپنی تجوریاں بنانی ہیں، انہوں نے اپنی مہنگی مہنگی گاڑیاں اور اپنے باڈی گارڈز، اتنے مہنگی مہنگی کراشن کوفس اٹھائی ہوئی، اور پھر ایک ایک وقت کا 2-2 کلو وہ کچا گوشت کھا جاتے ہیں، اور یہ میں غصے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، پکا ہی ہوتا ہے، تو وہ کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ کچا تو ہمارا کھا رہے ہوتے ہیں جن کے چندوں کے اوپر وہ پل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ باقی علماء کو اپنی عزت خود کروانی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر پرائمری رسپانسبلٹی علماء ہی کی ہے، اور آج کل کے علماء کی تو ہے کیونکہ انہوں نے اپنا آپ وقف کیا ہوا ہے دین کے لیے، اس کے اگینسٹ وہ کھا رہے ہیں دین سے، تو ان کو یہ کام کرنا چاہیے۔
کیا ظہر کی پہلی 4 سنتوں کی 2 رکعتیں فرض سے پہلے اور 2 بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، ٹائم تھوڑا تو یہی کرنا چاہیے. صحابہ کرام علیہم رضوان تو 4 رکعت اکٹھی بھی پڑھ لیتے تھے. عبداللہ ابن عمر سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ثابت ہے. 4 اکٹھی پڑھنا یہ صحابہ سے ثابت ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ رات کے نوافل ہوں یا دن کے، جن کو ہم سنت کہتے ہیں، 2 کر کے پڑھیں. اگر 5 منٹ رہ گئے اور آپ 4 رکعت، تو ظاہر ہے میں تو نہیں پڑھ سکتا، تو 2 رکعت پڑھیں، 2 بعد میں پڑھ لیں. لیکن وہ 12 رکعتیں آپ نے پوری کرنی ہے سنت موقدہ فضیلت کے طور پہ، واجب تو نہیں ہے وہ. 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے. تو وہ آپ نے 6 سنتیں جو زور کے ساتھ ہیں وہ پوری کرنی ہے. قرآن کو کیسے سمجھا جائے؟ علماء سے سمجھے. حمزہ بریلوی صاحب سے ڈائریکٹ سمجھے. ان کی قبر پہ جا کے نہیں، وہ ترجمہ آپ کے لیے لکھ گئے تھے، کمائی کے لیے نہیں لکھا تھا. ان کو عربی آتی تھی، انہوں نے اردو ترجمہ کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں. تھانوی صاحب کی قبر پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں، وہ ترجمہ لکھ کے آپ کے حوالے کر گئے. اسی طریقے سے جونا گھڑی صاحب کی قبر پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں. تو اس طرح سیکھیں، آپ قرآن پاک پڑھیں، ہمارے قرآن لیکچرز دیکھیں، مولانا مودودی کی تفہیم القرآن پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ ہر چیز سمجھ آ جائے گی. چالاکیاں اور سازشیں کرنے والے لوگ، جیسا کہ آفس یا ورک پلیس پر ٹانگیں کھینچنے والے اور نقصان پہنچانے والے لوگوں سے کیسے بچا جائے دین اور دنیا کے مطابق؟ بچنے کا طریقہ یہ کہ آپ ان کو تنگ نہ کریں، اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کریں، اللہ کی طرف رجوع لائیں. کوئی کسی کو نفع نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، بالکل ایسا نہیں ہوتا. کوئی نقصان نہ پہنچانے والا ہو تب بھی آپ کو نقصان پہنچ جانا ہے، کوئی نفع نہ پہنچانے والا ہو تب بھی آپ کو نفع پہنچ ہی جانا ہے. اور ہماری زندگی میں ایسے کئی ایک واقعات موجود ہیں، اور کئی چیزیں تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں وہ چل رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مینج کیا ہوتا ہے. لہذا توکل اسی لیے آپ کو سکھایا جاتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، وہی بہتر کارساز ہے. اس لیے کوئی ٹینشن نہ لیں، آپ نے کسی کو نقصان نہیں جواباً پہنچانا. آپ ایمانداری سے اپنا کام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے آسانی والا معاملہ ہوگا. ہمارے ایک آفس کولیگ، انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی. ان کو ایک ریٹائرڈ آفیسر ملے سرکاری نوکری سے، بڑی ایمانداری سے کہتے ہیں میں نے جاب کی، کبھی حرام نہیں کھایا، تھوڑی سی تنخواہ تھی، چھوٹے سکیل پہ تھے، بچوں کو تعلیم دلوائی. اور کہتے ہیں ہمارے جو آفیسرز تھے حرام بھی کھاتے تھے، ان کے بچے بڑے سکولوں میں پڑھتے تھے، کسی کا بچہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور میرے بچے پڑھ لکھ گئے، ان کے پیچھے نوکریاں بھاگتی ہیں اور وہ آگے آگے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ریوارڈ دے دینا، اور آخرت کا ریوارڈ تو ابھی باقی ہے. آپ زندگی کو اگر زوم ان کر کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ غموں سے بھری ہوئی ہے میری زندگی. زوم آؤٹ کریں گے، آپ کو اگر بعد والا معاملہ سارا دکھا دیا جائے تو آپ کہیں گے کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا ایک سٹیپ، یہ اس طریقے سے. اب میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے اوپر 295 سی لگوائیں گے وہ لوگ جو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ختم نبوت کے مجاہد کے اوپر 295 سی لگوا دیں گے. لیکن آج میں جب دیکھتا ہوں اس تکلیف سے گزرا، اس کے بعد کیا ہوا، دعوت کو کیا فائدہ ہوا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ بعد میں ایسا ہونا ہے تو میرے لیے تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتی، پھر میرے لیے آزمائش نہ رہتی. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو تکلیف سے گزارتا ہے. صبر و شکر کے ساتھ چلیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. اگر کوئی فرد بینک سے سودی قرض لے کر کاروبار شروع کرے یا گھر خریدے یا فیکٹری قائم کرے تو ناجائز کہا جائے گا. پھر جب ریاست سودی قرضے لے کر نظام چلائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی اگر یہ تو پرائم منسٹر صاحب مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ سسٹم بنائیں، آپ کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ریاست جو کچھ کر رہی ہے ڈائریکٹلی آپ انوالو نہیں ہے اس معاملے میں، ذہن میں رکھیں. آپ اس کے پابند ہیں جس کو آپ ڈیل کرتے ہیں، ادروائز دنیا میں یہ نظام نہیں چلے گا اس طریقے سے. ذہن میں رکھیے گا. اگر میں کہوں کہ یہ کپڑے جس مشین پہ بنے ہیں ہو سکتا ہے وہ سود پہ آئی ہوئی ہو، تو میرے یہ کپڑے کیا پاکیزہ مشین پہ بنے ہوئے ہیں اور ان میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ آپ صرف اس کے پابند ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کے انڈر ہے. اور اگر انڈائریکٹلی آپ کو دھواں پہنچ رہا ہے، جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ ایسا وقت آئے گا دھواں پہنچے گا، اس کے آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. آپ راہ چلتے ہوئے بیکٹیریاز انہیل کر رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے امرود کاٹا اور اس میں کیڑے نکل آئے، اس کی وجہ سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں، اور آپ کہیں نہیں اتنے بیکٹیریا تو میں نے صبح سے لے لیے ہیں، چلو یہ بھی کھا لوں، تو یہ آپ کے اختیار میں تھا، آپ اس سے بچ سکتے تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا. جہاں آپ بچ سکتے ہیں آپ بچیں گے، اور جہاں آپ نہیں بچ سکتے وہاں آپ کے اوپر کوئی قدغن والا معاملہ بھی نہیں، جیسا کہ ریاست کے کیس میں ہوتا ہے.